نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قابل احترام صدر اجلاس، موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بہت ہی اہم اور پر اثر خطاب سنا، جس میں بہتر سماج کی تعمیر کے اعتبار سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ سماج کی اصلاح کیسے کی جائے، اچھا سماج کیسے بنایا جائے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ معاشرہ گھروں سے بنتا ہے۔ کئی گھر جب کسی علاقے میں جمع ہوتے ہیں تو ان سارے گھروں سے ایک سماج بنتا ہے، لیکن گھر افراد سے بنتا ہے، بیوی، شوہر، اولاد، عموماً مرد، عورت، بچے، یہ سماج کی اکائیاں ہیں، یونٹس ہیں۔ ان سب سے مل کے ایک گھر بنتا ہے اور گھروں سے مل کے سماج بنتا ہے۔ سماج کو بہتر بنانے کے لیے گھروں کو بہتر بنانا ضروری ہے، اور گھروں کو بہتر بنانے کے لیے گھر کے افراد کا بہتر بننا ضروری ہے، اور گھر کے افراد کا بہتر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ گھر کے بقیہ افراد کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ عام طور سے ہمارے ہاں اولاد کے تعلق سے آنکھ تب کھلتی ہے جب برائی انسان کے اندر بیٹھ جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ مولوی صاحب، میرا بچہ سنتا نہیں ہے، نشہ کرنے لگ گیا ہے، ڈرگ ایڈکشن میں پڑ گیا ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، کوئی دعا ہے کیا؟ ماں باپ عام طور سے اولاد کے بارے میں فکر مند تب ہوتے ہیں جب وہ بگڑ جاتی ہے۔ بگاڑ کی اصلاح کرنا اس سے بہتر یہ ہے، اور اس سے زیادہ عقل مندی کی بات یہ ہے، اور زیادہ آسان چیز یہ ہے کہ بگڑنے سے پہلے اولاد کو ایسا بنایا جائے کہ جب بگاڑ کے اسباب ان کے سامنے آئیں تو اپنے آپ کو اس بگاڑ سے بچا پائیں۔ عام طور سے ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑے رہتے ہیں۔ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے۔ بچہ دھیرے دھیرے کیسے بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی رہتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ وہ دبے پاؤں، اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، وقت تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، لڑکے، لڑکیاں، بچے، بچیاں بڑے ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ابھی تو پڑھ رہا ہے، ابھی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی تو بڑا ہونے میں ٹائم ہے، لیکن بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک اگلی کلاس میں جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی برائیاں سامنے آنے لگتی ہیں، بغاوت کے مظاہر دکھائی دینے لگتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں،
زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہے. بچپن میں ڈانٹنے سے سن لیتے تھے، اب جواب دینے لگتے ہیں. پہلے سن لیتے تھے، مانتے تھے، جو کہا وہ سنتے تھے، کرتے تھے، اب نہیں سنتے ہیں، اب الٹا کرتے ہیں. بعد میں جا کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا ہے، اب اس کو کیسے سدھارا جائے. سمجھدار آدمی وہ ہے، اچھا گھر وہ ہے جس میں بچوں کو بگڑنے تک رکنا اور اس کے بعد سدھارنا یہ ماحول نہ ہو. بلکہ اچھا گھر وہ ہے، گھر کے اچھے ذمہ داران وہ ہیں جو بچوں کو بگڑنے سے پہلے بنانے کی فکر کریں. ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور. احتیاط کرنا، پرہیز کرنا یہ بیمار ہونے کے بعد علاج کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کہ ایک آدمی علم غلم کچھ بھی کھاتا رہے، اتنا لاپرواہ ہو جائے کہ کوئی بیماری پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کے بعد علاج کرائے، دوا کھائے اور اس کے بعد آپریشن کرے، یہ نادان آدمی ہے. ہو سکتا ہے شفا ملے، ہو سکتا ہے نہیں بھی ملے. بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب پاؤں کاٹنا پڑے گا، آپریشن کرنے کے بعد بھی صحت نہیں مل پائے گی، پہلے جیسے نہیں رہو گے. بعض اوقات بگاڑ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. علاج کے بعد بھی واپس پہلی حالت نہیں آ پاتی ہے. ہم جسم کے بارے میں تو جانتے ہیں اور جسم کے بارے میں ہم فکر بھی کرتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں ہم دھیان نہیں دیتے. بچوں کے بارے میں ہم برابر یاد رکھتے ہیں کہ روزانہ سوتے وقت میں دانت صاف کر کے سونا ضروری ہے، نہیں تو دانت خراب ہو جائیں گے. اس کی تو پابندی ہوتی ہے. لیکن انسان ایمان، عقیدہ، اخلاق، عبادات اس معاملے میں بچوں کے لیے فکر نہیں کرتا ہے. وہ دانتوں کی فکر کرتا ہے، وہ بچوں کے ناخن دیکھتا ہے، وہ بچوں کی صفائی دیکھتا ہے. اگر بچہ باہر جا کے کھیل کے آتا ہے اور بدن میں کیچڑ لگا ہوا ہے، ہاتھ اس کے گندے ہیں، کرکٹ کھیل کے آیا ہے اور سیدھے جا کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، ماں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. پہلے جاؤ باتھ روم میں جاؤ، صفائی کرو، اس کے بعد آؤ. ایسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، ایسی فریج میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، پہلے صاف ہو جاؤ. جسم کی صفائی کی فکر ہوتی ہے، کیریکٹر کی صفائی کی فکر اتنی نہیں ہوتی ہے. آن دا اسپاٹ پکڑنے کا مزاج کیچڑ کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن اخلاقی کیچڑ کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، عقیدے کے کیچڑ کے بارے میں نہیں ہوتا ہے. عقیدے کی، اخلاق کی گندگی کے بارے میں اتنا حساس، اتنے سینسٹیو ہم نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم خود دیندار نہیں ہوتے ہیں. اگر ہوتے بھی ہیں رسمی ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کے بارے میں نہیں اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خود جہنم سے بچنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، برابر نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزے رکھیں گے، فرض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھیں گے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں گے، پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں گے، ساری چیزوں کی پابندی حتی الامکان کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے اور بہت کچھ کریں گے. لیکن وہ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں، بیوی بچوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں. یا خواتین بھی ہیں تو وہ اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے بارے میں لاپرواہ ہیں، وہ اپنی برابر پابندی سے کرتی رہتی ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں. ذرا بھی بچہ غلطی کیا، بچہ میرا حافظ بن جائے، بچہ میرا دیندار بن جائے، مکتب میں جوڑے گا، سب کچھ کرے گا. خود دیندار نہیں ہوتا ہے. وہی سمجھتا ہے کہ میرے بدلے دیندار بن جائے تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، میں کیسے بھی زندگی گزاروں. وہ خود دین پر نہیں چلتا ہے، وہ خود روزے نہیں رکھتا ہے، لیکن برابر مسجد میں بچے کو لے آتا ہے، بچے کا روزہ رکھوا کر اس کو مٹھائی بھی دیتا ہے. خود روزہ نہیں رہتا ہے، خود دیندار نہیں ہوتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اولاد دیندار بن جائے. یہ دونوں بھی غلط ہیں. صحیح آدمی وہ ہے
کہ جو خود بھی دیندار بنے اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائے۔ لیکن اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ضروری کہ ایک انسان خود پہلے دیندار ہو، کیونکہ اس کی بے دینی کا اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے۔ آدمی اگر خود دیندار نہ ہو تو اس کی بے دینی اولاد اس کی باتیں تو کان سے سن رہی ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے اس کی بے دینی دیکھ رہی ہے، تو یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہے کہ سن رہا ہے کچھ، دیکھ رہا ہے کچھ۔ تو ایسے وقت میں بچے عام طور سے کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کی تعلیمات سے واقعی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، ان کی نصیحت کو اہمیت نہیں دے پاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی اولاد دین سے دور ہی جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ معلوم ہوا کہ بہت سنگین معاملہ ہمارا ہے کہ ہم جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ اگر دین ہماری زندگی میں نہ ہو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہے کہ پہلا مسئلہ ہمارا جہنم کا ہے، جنت کا نہیں ہے۔ جہنم سے بچ کے ہم کو پھر جنت میں جانا ہے۔ جنت بعد میں ہے، پہلے جہنم سامنے آنے والی ہے۔ جہنم سے پر بنے ہوئے پل پر سے گزر کے ہم کو جانا ہے، اگر وہاں بچ گئے تو جنت میں جا پائیں گے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ پیٹ کی جہنم سے بچنے کے لیے ہم پورا انتظام کرتے ہیں۔ میرے بچے بھوکے نہیں مرنا چاہیے، میری بیوی بھوکی نہیں رہے، اس لیے کیا کرتا ہے آدمی؟ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بعض اوقات دھوکہ، چوری، خیانت کچھ بھی کر کے لاتا ہے۔ میرے گھر والے بھوکے نہیں رہنا چاہیے۔ پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے ایک انسان دنیا کے ساری محنتیں اور ساری صلاحیتیں استعمال کر کے کچھ روٹی لے آتا ہے، کھانا لے آتا ہے اور گھر والوں کو کھلاتا ہے، بھوکے نہ رہیں۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان کی دینی تربیت نہیں کی تو قیامت کے دن یہ جہنم میں جائیں گے اور انہیں زقوم کانٹے دار پھل کھانا پڑے گا، اور انہیں حمیم سخت گرم پانی ان کو پلایا جائے گا، وہ پینا پڑے گا۔ اگر آج میں نے ان کو دیندار نہیں بنایا تو کل یہ زقوم کھانے والے اور حمیم پینے والے بن سکتے ہیں۔ اس سے حفاظت کا انتظام ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس عام طور سے کوئی انتظام اس کا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کے مسائل ہیں، آخرت کے مسائل نہیں ہیں۔ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم نے کس کو زیادہ اہمیت دی؟ چونکہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ دنیا ہی ہوتی ہے، لہٰذا ہم دنیا کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے مسائل حل کرنے کے لیے واقعی وہ کوشش نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ بچہ ہمارا پڑھے، کتنا پڑھتا ہو؟ پہلی سے لے کے 10ویں تک، 10ویں سے 12ویں تک، 12ویں کے بعد پھر گریجویشن 15 سال پڑھتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ جاب کے لیے۔ کھانا لائے گا، کمائے گا، گھر لے گا، کپڑے آئیں گے، جوتے آئیں گے، زیورات آئیں گے، دوائیں آئیں گی، ساری چیزیں آئیں گی۔ پیسے کے لیے ہم 15 سال پڑھاتے اس کو، اور وہ بھی پیسہ کیسا؟ وہ یقینی بھی نہیں ہے، امید پر ہے۔ امید ہے کہ جاب ملے گا، امید ہے کہ وہ کمائے گا۔ 15 سال صرف کمانے کے لیے۔ حالانکہ ہوتا ایسا ہے کہ گریجویشن کی کوئی ویلیو بھی نہیں رہتی ہے، پی ایچ ڈی کر کے بھی بغل میں ڈگری لیے گھومتا رہتا ہے آدمی، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی، جاب نہیں ملتا ہے۔ مل گیا تقدیر، نہیں ملا نہیں ملتا ہے۔ کتنے ہیں جو بے جاب گھوم رہے ہیں؟ لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ نہیں، میرا بچہ کچھ کمائے گا، یہ تو ضروری نا بھائی، پڑھنا ضروری ہے۔ دنیا کے مسائل، رزق کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم 15 سال پڑھاتے ہیں۔ صبح سے شام تک بچہ اسکول میں جاتا ہے، اس کی فی ہم دیتے ہیں، ہزاروں سے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، یونیفارم سے لے کر جوتے اور ساری چیزیں۔ پھر اسکول اگر دور ہے گھر سے، اس کے لیے ہمارے پاس گاڑی کا انتظام ہوتا ہے، خود بائک پہ لے جا کے چھوڑے گا، پابندی کے ساتھ میں 5 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔
اور اگر نہیں ہے اس کے پاس گاڑی، انتظام نہیں ہے، یہ خود بزی ہیں، تو کوئی رکشہ والا، کوئی بس والا، کوئی گاڑی، اس کا خرچہ الگ. پھر بچے کا فلاں دن کا یونیفارم الگ، فلاں دن کا الگ، 3 دن ایسے 3 دن ویسے، پھر سپورٹس کا خرچ الگ، پکنک کا الگ، اور عجیب عجیب فنکشن اسکول میں ہوتے ہیں اس کا خرچ الگ. سارے خرچ اٹھاتا ہے، سارا کام کرتا ہے، ساری محنت. بچے کے ہوم ورک میں بیٹھ کے اس کے ساتھ اسکول میں خود نہیں پڑھا تھا، لیکن بچے کے ساتھ پوری پڑھائی بچے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ماں بھی پڑھاتی ہے، باپ بھی پڑھاتا ہے، ایکسٹرا کلاس بھی اس کو لگاتے ہیں. 15 سال تک ہر قسم کی محنت یہ کرتے ہیں. کاہے کے لیے؟ کچھ کمائے گا، کچھ کمائے گا. بعض اوقات وہ نہیں بھی کماتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں بھی کماتا، بعض اوقات کماتا ہے تو ماں باپ کو نہیں دیتا. کچھ بن بھی جاتا ہے بعض اوقات، سب سے پہلے ماں باپ کو بھول جاتا ہو. اس کے لیے اس امید میں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں. آپ اس کو اگر اللہ کا نہیں بناتے وہ آپ کا نہیں بنے گا. ہم اس کو اللہ کا نہیں بناتے، اس کو ہم دنیا دار بناتے ہیں. وہ گھر میں پیسہ پیسہ پیسہ، جاب 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 سنتے سنتے اس کے دل میں پیسے ہی کی عظمت ہوتی ہے، نیکیوں کی عظمت نہیں ہوتی ہے، ایمان کی عظمت نہیں ہوتی ہے. اس کے دل میں پیسے کی عظمت ہوتی ہے، رب العالمین کے رزاق ہونے کا عقیدہ اس کے دل میں پکا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا وہ پیسوں کے لیے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جب بعد میں اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس سے بیوی بچوں کو سنبھالوں کہ ماں باپ کو سنبھالوں، اتنا میرے پاس ہے نہیں، ماں باپ کو الگ کر دیتا ہے، چھوڑ کے نکل جاتا ہے. بھائیوں میں جھگڑا ہوتا، کون سنبھالے گا بھائی، میں کیوں بوجھ اٹھاؤں ان کا، اکیلا میں ہی بیٹا ہوں کیا. حالانکہ لڑنا کس لیے چاہیے تھا، میں سنبھالوں گا. دوسرا بولے میں سنبھالوں گا، مجھے ثواب چاہیے، مجھے ثواب چاہیے. ماں باپ کا خیال میں رکھوں گا، ان کی دوائیاں، ان کا کھانا پینا، ان کی ساری ذمہ داریاں میں کروں گا. میرے والدین ہیں، مجھ کو یہ ثواب چاہیے. اس پہ لڑنا چاہیے. لڑتے اس پہ کہ میں اکیلا کیوں سنبھالوں بھائی. وہی ماں باپ جنہوں نے سالوں سال اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا، بڑھاپے میں پہنچ کر جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوتے ہیں، اس وقت تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو لڑتا دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے. کیا دل پر گزرتی ہے، ہم نے ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، آج یہ ہمارے کام نہیں آ رہے. تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم نے ان کو اللہ والا نہیں بنایا. تم نے جب اللہ کا وفادار نہیں بنایا، وہ تمہارے کیا وفادار بنیں گے. جب وہ اللہ کے نہیں ہوئے تو تمہارے کیا ہوں گے. تم نے ان کو خود غرض بنایا، دنیا دار بنایا، پیسے کا غلام بنایا، عبد الدرہم والدینار بنایا. ان کو دنیا ہی کی ٹرمنالوجی اس کو سکھائی، فائدہ نقصان اس کو سکھایا، اس کو قربانی اور نیکی نہیں سکھائی، اس کو ایثار اور ہمدردی نہیں سکھائی. کیسے وہ تمہارا بنے گا. ایک بنیاد تھی کہ بڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچ جائیں، جب ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، اس وقت میں ایک فائدہ اس کے ذہن میں آئے، آخرت کا فائدہ. تم نے تو آخرت اس کو سکھائی نہیں، تم نے تو دنیا ہی دنیا سکھائی اس کو. اب وہ کس بنیاد پر تمہارا کام کریں، تمہاری خدمت کرے. اس کے پاس کوئی موٹیو نہیں ہے، کوئی داعیہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ سے اولاد کو دور رکھنا اپنے سے دور کرنے کی شروعات ہے. اللہ کا باغی بنانا، اللہ کا نافرمان بنانا، اپنا باغی اور اپنا نافرمان بنانے کی شروعات ہے. جو اللہ کا نہیں بنا وہ تیرا نہیں بنے گا. ہاں اگر وہ اللہ کا بنے تو پھر تیرا بنے گا اللہ کی وجہ سے. وہ ڈرے گا اللہ سے کہ آج میں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو ہمارے نبی نے بتایا کہ دنیا ہی میں عذاب اس کا آتا ہے. میں وہ عذاب نہیں چاہتا. آج ماں باپ کی خدمت میں کروں گا، اللہ غیب سے میرے رزق میں برکت دے گا، دنیا میں میری عمر اور میرا رزق بڑھائے گا صلہ رحمی کی بنیاد پر. اس کے پاس بنیاد تو کوئی ہونی چاہیے. اس کے پاس آپ نے نیوٹن اور ڈاروین کی بنیاد دی، اس کے پاس آپ نے پاسکل اور نہ جانے کتنی چیزیں اس کو سکھائی، اس کو تم نے رب العالمین کے بارے میں نہیں بتایا، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا، اس کو جنت اور جہنم اور آخرت اور قبر کے معاملات اس کو نہیں سمجھائے، اس کو دین اسلام کی عظمت اس کے دل میں نہیں ڈالی. سارا ڈسپلن اس کو سکھایا، اسلام کا ڈسپلن نہیں سکھایا.
کیسے وہ اچھا انسان بن سکتا ہے؟ وہ کامیاب بنا، اچھا نہیں بنا۔ دنیا میں وہ سکسیسفل ہیں، وہ کسی بھی کمپنی میں اپلائی کرے کامیاب ہو جاتا ہے، جاب مل جاتا اس کو، اچھا پیکیج مل جاتا اس کو، سب مل جاتا اس کو، وہ ہر چیز میں پار ہے، لیکن تیرا وفادار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس کو اللہ والا نہیں بنایا۔ اولاد کی تربیت میں یہ بنیادی نقطہ ہے جس میں ماں باپ غلطی کرتے ہیں۔ اولاد کو اللہ والا بنانا، اولاد کی تربیت کی بہت بڑی اہمیت اسلام میں ہے۔ کل کو جا کے وہ سماج کا حصہ بننے والا ہے۔ سماج میں وہ یا تو خیر لائے گا یا تو شر لائے گا۔ آپ اس کو آج کیسا بناتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھانا سماج کو اچھا بناتا ہے۔ بھیا آپ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں اچھے افراد بنا کے سماج کو سپلائی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا سماج اچھا بنے، سماج اچھا بننے کے لیے اصلاح معاشرہ، آپ بگاڑ کی اصلاح کیوں کریں؟ آپ پہلے ہی سے اچھے بنا کے سماج کو دیں تو بگاڑ کی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سماج بگڑے پھر آپ اس کو سدھاریں، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ سماج کو سدھرے ہوئے لوگ دیں۔ آپ بچپن سے سدھار کی ایسی محنت کریں کہ سماج کے اندر جو افراد آئیں، بالغ ہونے کے بعد آپ کے بچے جب سماج میں آئیں وہ اچھے ہوں۔ اس کا ہمارے پاس نظام کیا ہے؟ آج ہر ماں باپ شکایت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، بچے بہت خراب ہیں، آج کل کے بچے ایسے ہیں، آج کل کے بچے ایسے ہیں۔ آج کل کے ماں باپ کیسے ہیں؟ جیسا پیڑ ویسا پھل۔ ماں باپ بعض اوقات اولاد کی شکایت کرتے ہیں، اور آپ اولاد کی مجلسوں میں جائیں تو وہ ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں، میرا بوڑھا ایسا اور میری بوڑھی ایسی، ایسی باتیں کرتے بچے ماں باپ کی شکایت کر رہے ہیں، ماں باپ اولاد کی شکایت کر رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے واقعی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ آپ بزی ہیں، آپ کا پرابلم ہے، لیکن آپ کتنے بھی بزی ہوں، آپ نے اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا؟ آج آدمی کے پاس بہانہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جب بہت ٹائم ہوگا، جب آپ کے پاس آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی اولاد کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ آج آپ کیا بول رہے ہیں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس سب کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اولاد کے لیے تو کر رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس گھر کی اصلاح کے لیے، گھر کی نگرانی کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ریٹائرڈ ہو جاؤ گے، جب آپ کے ہاتھ میں لاٹھی آئے گی، آپ کی آنکھیں صحیح کام نہیں کریں گی، کان صحیح کام نہیں کریں گے، زبان لڑکھڑائے گی، دانت نہیں رہیں گے، اور پیٹ میں معدہ خراب ہوگا، آتڑیاں سے لے کے کڈنی سے لے کے ساری چیزیں کمزور ہو جائیں گی۔ جب آپ بستر پر پڑو گے، جب آپ کو لگے گا کہ اولاد 2 منٹ میرے پاس تو بیٹھے جاب سے آ کے، اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ آپ کب ٹائم دیے اس کو؟ آپ نے اچھا بنایا نہیں اس کو۔ وہ آئے گا اپنی دنیا کی چیزوں میں لگے گا، کمپیوٹر پہ جائے گا، موبائل میں لگے گا، بیوی کے ساتھ جائے گا، پکنک پہ چلا جائے گا، گھومنے جائے گا، دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ آپ کے پاس آ کے کیوں بیٹھے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی کھانسی اور آپ کی شکایتیں سننے کے لیے۔ لیکن اگر واقعی آپ نے اس کو دیندار بنایا، رات میں آپ کو کھانستا ہوا سنے گا، اپنے بستر سے اٹھ کے آ کے دیکھے گا کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ نہیں بیٹا جا کے سو جا، جا کے پلنگ پہ پاؤں کے پاس بیٹھے گا، پانی سرائی سے نکال کے خود دے گا، پیو میں پلاتا ہوں، بیٹھو اٹھ کے بیٹھو۔ یہ منظر آج دیکھنے مل رہا گھروں میں۔ آج منظر یہ دیکھنے مل رہا ہے کہ اگر باپ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے، کھانس رہا ہے رات میں، اولاد آ کے غصے سے پانی پینے نہیں آتا اٹھ کے، اتنی دیر سے کھانس رہے ہوں، صبح میری میٹنگ ہے، تمہاری کھانسی کی وجہ سے مجھ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اگر میں ایسا جاگتا رہوں گا تو صبح میٹنگ میں کیسے جاؤں گا؟ پوری نیند خراب کر دی میری، ساری دوائیں لا کے دیا ہوں، سارا پانی سرانے رکھا ہے، اٹھ کے پی نہیں سکتے کیا؟ اولاد ایسا بولے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اولاد کو دیندار نہیں بنایا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ وہ خود بھی رحمت کا معاملہ کرے ماں باپ کے ساتھ میں، اور اللہ سے بھی دعا کریں ان کے لیے رحمت کی۔ یہ اولاد کیسی اولاد ہے؟ یہ اچھی اولاد ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کامیاب بنا رہے ہیں، اچھا نہیں بنا رہے ہیں، سکسیسفل۔
کامیاب، ایک دم پر، ہر فیلڈ میں پرفیکٹ، لیکن وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا انسان نہیں بن رہا، وہ اچھا مسلمان نہیں بن رہا، وہ دیندار نہیں، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ مشین ہے ایک دم، ہر چیز میں پرفیکٹ، سکسیسفل ایک دم، کوئی بھی ایگزام دے گا پاس ہو جائے گا، اس کی میموری اچھی ہے، اس کی زبان ایک دم فلوئنٹ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا، وہ صلاحیت والا ہے، اس میں صالحیت نہیں ہے، اس میں صلاحیت ہے، صالحیت نہیں ہے اس میں، وہ صلاحیت والا ہے لیکن نیک نہیں ہے۔ بعض اوقات اولاد نیک ہوتی ہے، صلاحیتیں کم ہوتی ہے، زیادہ دماغ چلتا نہیں، زیادہ دماغ چلتا نہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ آگے بھی نہیں ہوتا وہ، لیکن اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو سنبھالتا ہے۔ کام پہ نہیں گیا آج تو؟ ارے نہیں، ماں باپ بیمار ہے، کیسا جاؤں میں؟ ارے نقصان ہو جائے گا نا تیرا بزنس کا، ہونے دو، اللہ مالک ہے۔ بہت زیادہ عقل مند ہونا بھی اچھا نہیں، دنیاوی اعتبار سے بعض اوقات انسان اتنا زیادہ سمارٹ ہو جاتا کہ اس سے انسانیت ہی چھن جاتی ہے۔ ہم آج ایسے لوگ سماج کو دے رہے ہیں، ایسے سماج کو ہم افراد دے رہے ہیں کہ باپ اگر بستر پر مر رہا ہے، آخری لمحات میں ہے، تو بجائے وہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس کو کلمے کی تلقین کرنے کے لیے، وہ موبائل نکال کے اس کے مرنے کا سین ریکارڈ کر رہا ہے تاکہ یادگار رہے ہمارے پاس۔ نہیں ہے ایسا، گھر میں اگر کوئی مر رہا ہے، بجائے اس کو کلمے کی تلقین کرنے کے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ کر، وہ موبائل نکال کے اس کے مرنے کا سین ریکارڈ کر رہا تاکہ یادگار رہے۔ یہ سماج کو افراد آج مل رہے ہیں، بے حس مشین کی طرح لوگ۔ ایسا سماج آپ چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا سماج نہیں چاہتے ہیں، ایسا سماج چاہتے ہیں جس میں انسانیت ہو۔ ایسے افراد سماج میں ہم چاہتے ہیں جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہوں، صرف عقل نہیں، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہو، جس میں دوسروں کے درد کا احساس ہو، جس میں آخرت کی فکر ہو، جس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی چاہت ہو، دنیا کا نقصان اٹھا کے آخرت کے لیے قربانی دینے کا مزاج ہو، دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام آ کر اپنی محنت سے کمایا اور ان پر خرچ کرنے کا مزاج ہو، ماں باپ کی خدمت کر کے ان پر خرچ کر کے یہ سمجھے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ اگر ماں باپ پہ تھوڑا سا خرچ کر دیا تو پھر ماں باپ اگر کہیں کہ ہم نے تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے تو کہے کہ تم نے میرے لیے جو کیا میں نے سب کچھ اس سے زیادہ دے دیا ہے تم کو۔ یہ نہیں، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سوچنے والا ہو کہ میں نے واقعی ان کا حق ادا نہیں کیا۔ ماں باپ کا خادم اور غلام بن کے رہے، یہ نہیں کہ ماں باپ کا مالک بن جائے۔ قیامت کی علامات میں سے حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے، جبریل نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ کو بتائیے، اے محمد مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں بتائیے، فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے میں پوچھنے والے سے، تم سے زیادہ نہیں جانتا، مجھے بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، تم کو بھی نہیں معلوم۔ کہا کہ فاخبرنی عن اماراتہا، مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتائیے، علامات بتائیے قیامت کی۔ کیا علامت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک علامت بتائی ان تلد الامۃ ربتہا، اور بعض روایات میں ہے ان تلد الامۃ ربہا، باندی اپنی مالکن کو یا اپنے مالک کو جنم دے گی، جنم دینے والی غلام جس کو جنم دی بیٹا یا بیٹی وہ اس کا مالک، اولاد ماں باپ کے اوپر حاکم اور مالک بن جائے گی، ماں باپ ان کے خادم اور ان کے غلام بن جائیں گے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں کہا، اس کے کئی اقوال علماء کی اس کی تشریح میں کہ کیا معنی اس کے ہیں۔ ایک معنی یہ، اور انہوں نے اس کو ترجیح بھی دی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ اولاد اتنی زیادہ بگڑ جائے گی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ میں غلاموں جیسا سلوک کرے گی۔ کیا اس دور میں ہیں؟ آج ہم لوگ اس دور میں ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے
اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایک یوٹیلیٹی بن چکے ہیں۔ خرچہ باپ چلائے گا اور صفائی کپڑوں کی کون کرے گی؟ ماں۔ کھانا وانا کھلائے گی ماں، اور ایکسپینسز کا کون ہے؟ گھر کا باس۔ وہ خرچہ چلائے گا اور یہ گھر کے کام کرے گی۔ میں کیا کروں گا؟ دوستوں کے ساتھ انجوائے کروں گا۔ آج اولاد کا حال یہ ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی تو قصور ہے۔ جو مظلوم ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے کوتاہی کیے، تبھی تو ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بہت کم ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی سب کچھ کر کے اولاد بگڑ جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ ماں باپ ایسے ہیں کہ یہ ان کے کیے کا پھل ہے، چاہے وہ انکار کریں، لیکن بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ یہ ان کی غفلت، ان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے بر وقت وہ نہیں کیا جو ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ اولاد کا بگاڑ ان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں ہو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے خطاب میں ہم کوشش کریں گے، ساری باتیں شاید مکمل نہ ہو پائیں، لیکن کوشش کریں گے کچھ باتیں سمجھنے کی کہ یہ جو آج وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اولاد میں بگاڑ بہت زیادہ ہے، پہلے بھی تھا اور ہر زمانے میں اولاد بگڑتی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو بگڑا ہوا تھا۔ یہ پہلے سے مسئلہ ہے اولاد کا بگاڑ، لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، نظر ڈالیں اپنے اطراف میں، تو یہ چیز آپ کو بہت بھیانک صورت میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے اور اپنی اولاد کو ہم کیسے بچائیں؟ ہم سماج کو اچھے افراد کیسے دیں؟ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا نہیں کرنا پڑے گا؟ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم آج کی اس مجلس میں دیکھیں گے۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں اولاد کی تربیت کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یعنی اولاد کے تعلق سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات یہ بتائی کہ اولاد کے بننے بگڑنے میں والدین کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اولاد کی آپ کو بلا دیں، کہاں سے بلانا ہے؟ ذمہ داران کی طرف سے یہ گزارش آ رہی ہے کہ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں پیچھے کے حصے میں ہیں، یہ یہاں جہاں بھی ہوں وہ باہر آ جائیں، آ کے کم سے کم سو ہی جائیں، لیکن آئیں، اندر آئیں۔ بعض لوگ اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، بس اجتماع بہت زبردست ہوا، کیا بولا گیا اس میں؟ جو بھی بولا گیا اچھا ہی تھا، سنا نہیں میں۔ وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ مل نہیں پاتے ہیں، تو ایسے مواقع پر مل جاتے ہیں لوگ۔ کیسے چل رہا تیرا بزنس؟ ہاں اچھا چلتا ہے۔ بیٹی کیسی ہے؟ شادی کب ہے؟ وہ باہر سارا جو ہے چلتا رہتا ہے۔ تو اجتماعات میں، جنازوں میں، ہاں قبرستان میں ابھی دفن ہو رہا ہے، یہاں ان کا چلتا رہتا ہے، سونے کا بھاؤ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ جو مواقع ہوتے ہیں، دیکھیے یہ جو دینی مجالس ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بعض اوقات باتیں اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں شرکت اور اس میں بیٹھنا برکت کا اور خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس سے اٹھنے کے بعد ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو دینی مجالس میں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس میں صرف شرکت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے رینج میں نیٹ ورک میں ہم لوگ صرف رہیں لیکن اس میں حاضر نہ رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اولاد کے دین پر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ اولاد پر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کوئی برا پیدا نہیں ہوتا، سب کے سب کیسے ہیں؟ کورے کاغذ کے جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا لکھو تو اچھا، برا لکھو تو برا، اس کے اوپر وہ کاغذ ہے، اس کے اندر قبولیت ہوتی ہے خیر کی، اس کے اندر قبولیت ہوتی، جو سکھائیں گے سیکھے گا وہ، اچھا تو اچھا، برا تو برا، جیسا بناؤ گے وہ بنے گا۔ اس کے اندر حق کی، قبولیت کی، سدھرنے کی، بننے کی، پروان چڑھنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے۔
کہا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. لیکن یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یا تو اس کو جو بنا دیتے ہیں یہودی, یا تو اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں, یا پھر اس کو مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے دین پر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے. بچہ کیا بنے گا یہ ماں باپ کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. تو اس سے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں ان کے گھر میں اولاد ہے, ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کے بننے بگڑنے میں ہمارا دخل ہے, ان کا اثر رہے گا اس میں. تو ماں باپ اگر واقعی فکر میں, اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ, اگر ماں باپ مسلم ہو بچہ بھی مسلم ہوتا ہے. یعنی اگر ماں باپ واقعی اسلام والے ہوں, ان کی زندگی میں دین اسلام ہو, بچے کی بھی زندگی میں دین اسلام آتا ہے. صرف نام کے مسلمان نہیں, کام کے مسلمان. تو اگر ماں باپ مسلمان ہو, واقعی اللہ کے فرمانبردار ہوں, اسلام پر چلنے والے ہوں, تو ایسا بچہ اس گھر میں پنپنے والا, پروان چڑھنے والا بچہ بھی اسلامی ذہن اور مزاج کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان کا اثر ہوتا ہے اولاد کے بننے بگڑنے میں. اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا, خاص کر کے باپ سے پوچھا جائے گا, کیونکہ وہی گھر کا حاکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی سائل کل راع عما استرعاہ, اللہ تعالی ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھے گا, ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھے گا. احفظ ذلک ام ضیعہ, اس نے اپنی بکریوں کی حفاظت کی یا انہیں برباد کیا, بھیڑیے کے حوالے کیا, چھوڑ دیا کہ کھائی میں جا کے گر جائیں. ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کی حفاظت کی یا ان کو ضائع کیا. حتیٰ یسأل الرجل عن اہل بیتہ, یہاں تک کہ آدمی سے, ہر آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں. ہمیں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے, ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے ان کو بچایا یا ان کو ہلاک ہونے دیا. اب آدمی دیکھے اس کی جواب کی تیاری آخرت کے اعتبار سے کیا ہے, اللہ کو وہ کس منہ سے جواب دے گا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی جسے امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ ہر انسان سے گھر والوں کے بارے میں انہیں بچایا یا برباد کیا پوچھا جائے گا قیامت کے دن. لہٰذا اگر آج صحیح سے ان کی تربیت کر رہا ہے, بگڑنے سے بچا رہا ہے, وہ جواب دے پائے گا, نہیں تو نہیں, فیل ہو جائے گا. یہ خود چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اگر گھر والوں کو اس نے نہیں بچایا, دیندار نہیں بنایا, آخرت میں پکڑا جائے گا. نمبر 3, تیسری بات اولاد کے بننے بگڑنے میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جہاں مرد ذمہ دار ہے وہیں عورت بھی ذمہ دار ہے. ہمارے گھروں کا مسئلہ معلوم ہے کیا ہے, شوہر بیوی پہ ڈھکیلتا ہے, بیوی شوہر پہ ڈھکیلتی ہے. بچہ اگر کچھ وہ اچھا آنکھ کب کھلتی ہے, جب پڑوسی یا کوئی رشتہ دار یا اسکول میں ٹیچر ماں باپ کو بتاتا تمہارے لڑکے نے یہ کارنامہ کیا ہے, چوری کیا, لڑکی کو چھیڑا, مار پیٹ کی. جب بلا کے کوئی آدمی بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لڑکے نے یا لڑکی نے ایسا کام کیا, تب پورے گھر میں زلزلہ آ جاتا. اب کیا کرتے ہیں, ہر انسان گھر کا ذمہ دار, شوہر بیوی دونوں کیا کرتے ہیں, شوہر بولتا میں دن بھر جاتا ہوں, کما کے لاتا ہوں اور سب کچھ کرتا ہوں, تمہارا کام نہیں بچے پہ دھیان دینے کا. بیوی بولتی اس گھر کا سارا کام تو میں کرتی ہوں, کھانا پکانا, جھاڑو پوچھا کرنا, کپڑے دھونا, ہر چیز تو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ چاہیے بالکل. ذرا کپڑے پریس نہ ہو تو آپ ناراض ہو جاتے, کھانا وقت پہ نہ ملے تو آپ ناراض ہو جاتے. ہر چیز تو میں کروں, میں کس چیز پہ دھیان دوں, آپ کا کام نہیں ذرا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھانا. آپ تو دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہو, دن میں موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہو,
آپ گھر پہ آتے ہو تو آپ ہو کے بھی نہیں رہتے ہو گھر میں. یہ اس کو مجرم بتاتا, وہ اس کو مجرم بتاتی. ذمہ دار دونوں ہیں, اولاد کے ذمہ دار دونوں ہیں, شوہر بھی بیوی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ, آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے, نگراں ہے, سپروائزر ہیں, نگرانی کرنا اس کا کام ہے, دیکھنا. الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ, اور عورت بھی نگراں ہے, سرپرست ہے, ذمہ دار ہے, نگرانی کرنے والی ہے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے, اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں, بیوی سے پوچھا جائے گا شوہر کے گھر کی دنیا جو حکومت ہے, جاتا تھا جاب پہ تو گھر کی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں, اور اولاد کی تربیت کی کہ نہیں. تو جہاں مرد ذمہ دار ہے وہیں عورت بھی ذمہ دار ہے. دونوں مل کے اگر اولاد کے بارے میں پلاننگ کریں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, جو بھی بنے, وہ مسلمان بھی بنے, وہ ایک اچھا انسان بھی بنے, تب جا کر کچھ ہو سکتا ہے. بچے کو پوچھے کیا بنے گا بیٹا, کیا بولتا ہوں, ڈاکٹر, انجینئر, کبھی بولتا کرکٹر, ہاں کبھی ڈانسر, سنگر, فلم سٹار, لڑکی ایئر ہوسٹس, معلوم نہیں کیا بنی, ان کے اپنے ڈریمز ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہیں کہ میں اچھا مسلمان بنوں گا؟ کتنے بچوں کا جواب یہ ہوگا کہ میں ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کروں گا. کیا یہ گول نہیں ہے؟ اچھا مسلمان بننا گول نہیں ہے؟ یہی گول ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو, اللہ کے فرما بردار بندے. یہ سب سے ہائیسٹ گول ہے کہ ایک انسان زندگی میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے جیے. یہ سب سے اونچا گول ہے, یہ سب سے مشکل گول ہیں. اگر اس میں انسان کامیاب ہے تو واقعی کامیاب ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, جو بھی بنا, فیل ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیوی اعتبار سے گولز تو اچیو کر لیا لیکن اللہ والا دیا ہوا گول اچیو نہیں کیا اس نے. اور اصل سکسیس اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہے, اصل ناکام وہ ہے جو اللہ کے ہاں ناکام ہے. ہم اپنی اولاد کو دنیوی اعتبار سے تو کامیاب کر رہے ہیں, آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں کر رہے ہیں. ختم ہونے والی زندگی میں کامیابی کے لیے محنت کر رہے ہیں, باقی رہنے والی زندگی میں کامیابی کے لیے کیا ہے؟ تو چھوٹی کامیابی کے لیے تو ہم بہت محنت کر رہے ہیں, بڑی کامیابی کے لیے, ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو یہ کام کر لے وہ دنیا کا بہت بڑا کامیاب انسان ہے, چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا اچیور ہو یا نہ ہو. آئیے دیکھتے ہیں, اب اس میں اولاد میں دونوں ہیں, چھوٹے بچے, بڑے بچے. اگر میں دونوں کی بات بولنا شروع کروں بہت وقت لگے گا. ہم بڑے بچوں کے بارے میں بات کریں گے اس لیے کہ آج بڑے بچوں کے بارے میں پریشانی بہت زیادہ ہے. ہاں, چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ سر درد دیتے ہیں. بڑے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک لاتے ہیں. نہیں, ہاں, چھوٹے بچوں سے کیا, سر دکھ رہا میرا, بہت ستا دیا اس نے, اس کے سوالوں کی وجہ سے, اس کے شور کی وجہ سے, ہاں, اس کے کچرا گھر میں کرنے کی وجہ سے, دوڑ کے چیزیں توڑنے کی وجہ سے سر دکھ رہا میرا. لیکن بڑا بچہ کیا لاتا؟ ہارٹ اٹیک لاتا ہو, وہ دل کا درد لاتا, یہاں دکھنا شروع ہو جاتا, یہیں ہاتھ رکھتا. چھوٹے بچوں سے یہاں پکڑ لیتا, لیکن بڑے بچے کہاں پکڑنے لگاتے؟ یہاں. لہٰذا بڑے بچوں کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے کہ واقعی ان کا بگاڑ کیا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے.
کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ چھوٹے بچوں کا بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عام طور سے بڑے بچوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ان کا بگاڑ کیا ہے؟ ان کے بگاڑ کے مظاہر کیا ہیں؟ نمبر 1، والدین سے بدتمیزی۔ ذرا ادھر آیا، آتا نہیں، کہاں جا رہا؟ یہیں جا رہا ہوں، کیوں؟ ایسے ہی، ذرا ادھر آتا بول کے نکل جاتا ہوں، سنتا بھی نہیں، رکتا ہی نہیں۔ بہت بڑا ہو گیا تو نکل جاتا، نہیں سنتا۔ نوجوانوں میں آپ دیکھیے آج ماننے کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اگر باپ بچپن کی طرح ڈانٹ دے، اگر یہ ایسا دوستوں کے سامنے مجھ کو کچھ بولا مت کرو، الٹا کے بول دوں گا میں کیا ابھی بچہ ہے کیا؟ کبھی بھی کچھ بھی بول دیتے مجھ کو دوستوں کے سامنے، ایسا انسلٹ نہیں کرنا، میں فون پہ بات کر رہا نا، میں ارے میں پانی مانگ رہا ہوں کب سے، تو لا کے نہیں دے رہا، اللہ آ رہا ہوں، ذرا صبر ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ حال ہے نوجوانوں کا۔ وہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا، وہ دوستوں کے نزدیک ولی اللہ ہیں، گھر کے اندر ماں باپ کے نزدیک شیطان ہے، وہ جی کا جنجال ہے۔ وہ باہر وہ اچھا ہے، دوستوں سے اس کی محبتیں ہیں، دوستوں کی بات برابر سنتا ہو، لیکن ماں باپ کی بات نہیں سنتا۔ دوست آیا اس کا، ہارن مارتا ہو باہر سے، اتنا یہ فرما بردار ہے کہ برابر پہچانتا کہ دوست کی گاڑی کون سی ہے، اس کا ہارن برابر پہچانتا ہے، کھڑکی کھول کے دیکھتا، کیا؟ ارے چلنا، کب سے آ رہا ہوں، فوراً ہاں آیا بول کے جلدی سے نکل جاتا ہے۔ کہاں جانا ہے پوچھتا ہو، چل تو صحیح، معلوم ہی نہیں کہاں جانا ہے، لیکن برابر اس کی گاڑی پہ بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ اور باپ اگر بولے تو، ماں اگر بولے تو، ذرا چل اپنے کو جانا، ارے پہلے بولو تو صحیح کہاں جانا ہے، ارے رشتہ دار ہے، بیمار ہے، ان سے مل، ارے جا کے آؤ تم لوگ، میں نہیں آتا، کیوں؟ مجھ کو بہت انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، نہیں آتا۔ باپ دکان سے بوجھ اٹھا کے لا رہا، یہ جم کو جاتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، وہ وہاں کے بوجھ اٹھاتا، لیکن تھیلی اتنی بڑی، ہاں باپ اناج اٹھا کے لے کر آ رہا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں سے لے کے خود لے کے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ طاقت نہیں ہے، اسے نہیں ہے، بہت خراب دکھتا میں، یہ تمہارے اشارہ اٹھا کے میں لاؤں، اچھا نہیں دکھتا، میرے ایک امیج ہے سماج کے اندر بھائی، میری ایک امیج ہے، بستی کی لڑکیاں دیکھ کے کیا سوچیں گے؟ یہ حال ہے نوجوانوں کا۔ ماں باپ کا خیال نہیں رکھنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، تو تڑاک سے بات کرنا، ذرا سا ڈانٹ دے برداشت نہیں ہوتا، ان کو الٹا کے بولیں گے، اور باپ اگر ہاتھ اٹھائے ہاتھ پکڑ لے گا، ذرا حد میں رہنا اپنی، بولتا ہوں بچپن میں چل گیا ابھی نہیں چلے گا، کیا بچہ ہے کہ میں؟ ایسا مارنا نہیں مجھ کو، آج ہاتھ اٹھائے ہاتھ پکڑ لیا، کل توڑ بھی دوں گا۔ کتنی بدبخت اولاد ایسی بھی ہے جو ماں باپ پہ بھی ہاتھ اٹھاتی ہے، ماں باپ پہ بھی ہاتھ اٹھاتی ہے۔ آج ماحول یہ ہے، تو اولاد کا بگاڑ ایک یہ ہے ماں باپ سے بدتمیزی۔ میں ساری دلیلیں پیش نہیں کروں گا، صرف باتیں بیان کرتا چلا جاؤں گا میں۔ دوسرا مسئلہ اولاد کا عشق بازی۔ نوجوانوں میں بگاڑ کے مظاہر جو ہیں ان میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ بچہ جا رہا ہے کالج، ماں باپ ہزاروں سے پیسہ خرچ کر رہے اس کے لیے، کیسے کپڑے چاہیے، کیسا چاہیے، بھائی اسکول یونیفارم اسکول میں تھا، ایک ہی ڈریس تھا، وہی ایک دھونے کا ایک پہننے کا تھا، دو لے کے رکھے ہوئے تھے۔ اب کالج میں کیا ہے، 7 دن ہیں، ایک چھٹی کا 4 6 پڑھائی کے، کاہے کے پڑھائی کے، اتنے سارے ڈریس، 10 ڈریس چاہیے اس کو، ہر دن نئے رنگ میں جانا چاہیے، وہ ہر دن نیا ڈریس اس کو چاہیے۔ ماں دھو دھو کے تھک جاتی، ایک بار پہنا ہوا بدلتا نہیں، بدل دیتا ہو، واپس نہیں پہنتا اس کو، کل اگلا پہنے گا، پرسوں اگلا پہنے گا۔ کیوں؟ کالج کا قانون ہے؟ نہیں۔ کیوں پہنتا ہے ایسا؟ بھائی کالج میں جا رہا ہے، یہ سمجھتے پڑھائی کے لیے جا رہا ہے، وہ پڑھائی نہیں، آدھا وقت تو اس کا کینٹین میں گزرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ اس کو پھول دے گا، اس کو میسیجز کرے گا۔ آج عام طور سے یہ چل رہا ہے۔ بچیاں ہیں، بچیوں کا حال بھی کیا کم ہے، کیا کم خراب ہے؟ بچیاں برقع پہن کے کالج جا رہی ہیں، ساری بچیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اس کا برقع اس کی حفاظت نہیں ہے، اس کی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے ہے۔
وہ دوست کے ساتھ میں، کالج کے فرینڈ کے ساتھ میں، پارک میں، کالج کے کینٹین میں، کبھی فلمیں دیکھنے کے لیے بھی جا رہی ہے۔ کس کو معلوم کون ہے گاڑی پہ بیٹھی ہوئی؟ برقعے میں ہے، کوئی اس کی پہچان ہی نہیں ہے۔ تو برقع اس کے لیے کیا ہے؟ پکڑے جانے سے سیفٹی ہے، دوسروں کی نگاہ سے حفاظت کی ذریعہ نہیں ہے وہ۔ کتنی بچیاں ہیں، ماں باپ نے فون دے دیا اس کو، بیٹا لو یہ موبائل فون ہے، اسمارٹ فون، اور وہ اتنی اسمارٹ ہے کہ موبائل فون سے کیا کر رہی ہے وہ؟ ماں باپ کیا بول رہے ہیں؟ بیٹا جاؤ، کبھی بھی کچھ ایمرجنسی رہی نا ہم کو فون کرنا۔ اچھی باپ، اچھا ڈیڈی، اچھا پاپا کر رہی ہو، کاہے کا؟ وہ سارا رات میں 2-2 بجے تک بات کرتی رہتی ہے۔ لڑکا ہے، رات میں 3-3 بجے تک اس میں فلمیں دیکھتا رہتا ہے، لڑکیوں سے چیٹ کرتا ہے، اور ایک سہیلی ہو تو بات ہے، یہ بھی سہیلی وہ بھی سہیلی، 3 سہیلیاں اس کی ہیں، اور دوستوں میں کمپٹیشن ہے، اس کی 2 سہیلیاں، اس کی 3 ہے تو یہ جیتا، اور کسی کی کوئی بھی سہیلی نہیں تو فقیر آدمی بالکل۔ یہ حال ہے آج، یہ حال ہے۔ لڑکیوں میں فخر ایک دوسرے پر ہو رہا ہے کہ مجھ کو چاہنے والے زیادہ ہیں۔ کیسا سماج ہمارا ہوتا جا رہا ہے۔ اور ماں باپ کو کوئی اگر آ کے کہے دیکھیے آپ کی بچی ہے، تھوڑا برا مت مانیے، ایسا ہم نے دیکھا اور ایسا ہے، جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو، ہماری بچی کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ آج عام طور سے آپ دیکھیں گے کالجز میں، کال سینٹرز میں، بلکہ بعض اوقات ماں باپ کیا کرتے ہیں، اب 10ویں پاس ہو گئی، لڑکا بھی 10ویں پاس ہوگا، یہ تو جاب کے لیے پڑھنا ہے، اب بچی گھر میں بیٹھ کے کرے گی کیا؟ تو کالج میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے کالج چلی گئی، لیکن کالج میں جانے کے بعد آپ کی نگرانی اس کی ہے؟ لڑکا کون آ کے آپ کے گھر پہ ڈراپ کر کے جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ بیٹھ کے وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ برابر پڑھائی کے لیے کالج جا رہی کہ نہیں جا رہی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دھیان نہیں ہے۔ کوئی اگر بولے بھائی دھیان دینا چاہیے بچوں کے اوپر، ہم کو بھروسہ ہے، ہم کو اپنی اولاد پر بھروسہ ہے، اچھی بات ہے۔ پھر اچانک خبر آتی ہے کچھ کہ فلاں کے ساتھ میں اس کا افیئر ہے، کبھی اور بری خبر آتی ہے کہ فلاں کے ساتھ جا کے وہ شادی کر لی کورٹ میں، اور بری خبر آتی ہے، لیٹر چھوڑ کے جاتی ہے میں جا رہی ہوں، مجھے اپنا جیون ساتھی مل گیا، فکر مت کرنا، ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں، یہ کوئی میں ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے آج گھروں میں یہ حال ہو رہا ہے۔ ماں باپ موبائل فون تھما دیتے ہیں، اور اس کے بعد بچے اس میں کیا کرتے؟ دوستیاں قائم کرنے کے لیے اور اسی طرح سے عشق بازی کرنے کے لیے۔ لڑکے کالجز کے باہر کھڑے ہیں، لڑکی آ رہی ہیں، ان کو آوازیں دے رہے ہیں اور کسی طرح سے ان کو گاڑیوں پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ کال سینٹرز میں بچی بیٹھ کے کیا کرے گی؟ اتنا اچھی بڑی ڈگری لیے تو گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گی؟ جاؤ جاب کرو۔ اب وہ جاب کر رہی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ۔ ماں باپ بھی کیوں پڑھاتے؟ کل کو اگر اس کا طلاق ہو گیا تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہیے۔ اتنی دور کی سوچتے ہو، اپنی بیٹی کو کیوں پڑھا رہا تو؟ کل کو اگر اس کا طلاق ہو گیا خود سے کما کے کھانا چاہیے۔ وہ بچیاں طلاق تو دور کی بات ہے، جاتے جاتے وہیں اپنا شوہر ڈھونڈ لیتی ہیں۔ عام طور سے حال یہ ہے، اب ہم لوگوں کو مسلسل فون لوگوں کے آتے رہتے ہیں، گھروں کے حالات لوگ بتاتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں ماں باپ۔ بچیوں کا حال یہ ہے، لڑکے تو ہمارے ادھر ادھر بھٹکنے میں ٹائم پاس کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ڈھنگ کا۔ لڑکیاں ان کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا ہے گھر میں، گھر کا تھوڑا موڑا کام کرنا، اس کے ساتھ پڑھائی کرنا۔ بچیاں اچھا پڑھ لیتی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں، اسکول کے بعد کالج پڑھتی ہیں، گریجویشن کرتی ہیں، اچھی ڈگری بھی لے لیتی۔ اب ڈگری لینے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھتی، ماں باپ بھی بولتے، بیٹی بولتی میں گھر میں بیٹھ کے کروں کیا، کچھ نہ کچھ کام کرتی ہوں تو بزی رہوں گی۔ ماں باپ جاب پہ لگا دیتے ہیں، جاب پہ جاتی ہے، جاب مل بھی جاتا اس کو۔ اب جا کے وہ دیکھتی ہے کہ میرا جو لیول بن گیا ہے، میرا جو سٹیٹس بن گیا ہے، مسلمان معاشرے میں لڑکے ویسے نہیں ہیں، اتنے پڑھے لکھے، اتنا اچھا کمانے والے ویسے نہیں مل رہے۔ اور وہاں پر اس کو اس کے ماحول میں کیا ملتے ہیں؟ غیر مسلم لڑکے ویسے مل جاتے ہیں۔ اسمارٹ ہے،
بات چیت میں اچھے ہیں، اچھے گھرانے کے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا پیکیج ان کا ہے، اب وہ اس سے کیوں شادی کریں؟ وہ اس کے ساتھ میں خوش ہو سکتی ہے تو اسی کے ساتھ میں وہ اپنا معاملہ جوڑ لیتی ہیں، اور بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اور ماں باپ کو بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ اب تو میں اسی سے شادی کروں گی، کسی اور سے نہیں کروں گی۔ پھر ماں باپ آتے، مفتی صاحب، عالم صاحب، ہماری بچی کا ایسا ایسا معاملہ ہے، اس کا ایسا بولنا ہے، تو اس کو کلمہ پڑھائے تو ابھی ہو جائے گا کیا؟ وہ تو نکاح کر چکی ہے، کورٹ میں تو ہو گیا ہے، اب کیا کرنا؟ وہ کلمہ پڑھ لے گا تو ہو جائے گا کیا؟ یا بہو کے بارے میں کہ وہ ایسا نکاح کر کے آ گیا ہمارا بیٹا کورٹ میں اور بول رہا ہے کہ وہ اپنے دین پہ، میں اپنے دین پہ، کیا کرنا پڑے گا اس میں؟ چلتا گیا ایسا، عالم صاحب بھی بولتے نہیں چلتا بھائی ایسا، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ پڑھانا پڑے گا۔ ہاں کلمہ پڑھانا پڑے گا، وہ نام کے لیے کلمہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اور لیکن اپنے دین پہ پھر سے واپس ویسے ہی رہتے ہیں۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہاں سے مصیبت اور بڑھ جاتی ہے، بچہ سوچتا ہے کہ باپ کی طرف جاؤں کہ ماں کی طرف جاؤں۔ کتنے بچے ایسے حیران پیدا ہوتے ہیں، اور اگلی نسل پوری خراب ہو جاتی ہے، یہ حال ہے۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ جو ہمارے سماج کا ہے، جس پر جتنے چاہے خون کے آنسو آپ روئیں، جنسی عیاشی، بعض اوقات زنا تک معاملے جاتے ہیں، زنا تک معاملے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے سماج میں بے حیائی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے۔ تیسری چیز بچیوں کی بے پردگی، بچیوں کی بے پردگی، بے پردگی ہمارے سماج میں بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلم بچیاں ٹک ٹاک پہ آ کے ناچیں، فلموں کے گانوں کو ہاں زبان سے پڑھیں اور پیچھے گانا چل رہا ہے، اور یہ پوری لپسٹک لگا کے اور میک اپ کر کے اور تنگ لباس پہن کے ناچ کے دکھائیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کو لائکس ملیں، لائکس ملیں، اس کو فالوور ہوں۔ بیل آئیکن دبائیے، سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی دبائیے۔ اس کے لیے ہماری بچیاں بالکل طوائفوں کی طرح بازار میں آ کے، جو میڈیا کا بازار ہے اس میں آ کے یہ ساری گندی حرکتیں کریں، تنگ لباس کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے آ کے اپنی زینت کا مظاہرہ کریں، اور باپ بھی بولے اس کے بہت فالوور ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں بھی اس کو سبسکرائب کیا ہوں۔ یہ بے حیائی کی حد نہیں تو اور کیا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ماں باپ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یوٹیوب پہ چینل بنا کے دیتے ہیں، اور وہ اس پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ آج چھوٹی بچی آپ کی ہے، کل کو جب وہ بڑی ہو جائے گی تو عادی ہو چکی ہوگی اس کی، کاہے کا پردہ اور کاہے کا کیا نمائش کرنا اپنے آپ کی، اپنی زینت کی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھر میں بیٹھی رہیو، اور جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی تھی تم مت کرنا ویسا۔ مسلمان عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، وہ بازار میں لوگوں کے سامنے نیلام کرنے کے لیے نہیں ہے، اور ان کے لائک کی بھیک جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ فقیر کی طرح وہ لوگوں سے لائک مانگے اور اس کی زینت دکھا کے لوگ اس کو بھیک میں لائک دیں، اس کے لیے وہ ہے۔ اور ماں باپ بے غیرتی کے ساتھ دیکھتے رہیں اور آ کے بولیں کیا کر سکتے، وہ سنتی نہیں۔ ابھی تم نے اس کو پہلے اللہ کی بات نہیں سنائی، رسول کی بات نہیں سنائی، تم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی اخلاق کی باتیں ان کو نہیں سنائیں، اور اب وہ سنے گی؟ اب وہ حدیں پار کر چکی ہے، اب کیا سنے گی؟ اب بیٹا تمہارا حدیں پار کر چکا ہے، وہ کیا سنے گا؟ آج ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بے حیائی، عریانیت، اپنی زینت کا مظاہرہ کرنا، اپنی بیوٹی لوگوں کے سامنے دکھانا۔ بچیاں، مسلمان بچیاں یوٹیوب پہ آ کے بتائیں کہ کیسا پہلے لیئر ہوتا ہے میک اپ کا، دوسرا لیئر کیا ہوتا ہے، تیسرا لیئر کیا ہوتا ہے، کیسے ماسک بنایا جاتا ہے چہرے پر، اور کیسے لپسٹک لگائی جاتی، کیسے آئی بروز بنائے جاتے ہیں، کیسے پلکیں جھوٹی لگائی جاتی ہیں، کیسی آنکھوں میں نقلی پیپلز لگائی جاتی ہیں کہ بالکل یہ چہرہ ہی بدل گیا ہے اس کا، اور وہ ٹرین کر رہی دوسری مسلمان بچیوں کو، اور بلکہ ساری عورتوں کو مستقل چینل بنا کے۔ یہ بے پردگی زنا تک لے جاتی ہے کہ اس کے چینل پر آ کر مشرکین و کفار بے دین لوگ آ کے کہیں کہ واقعی آپ کا چہرہ دیکھنے لائق ہے۔ ہماری بچیوں کو ایسا بولے کوئی؟
کالجز میں بچیاں جائیں گھر سے برقع پہن کے جائیں اور وہاں جا کے اتار دیں، یہ کتنی بے حیائی ہے، یہ آج برائی معاشرے میں ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان بچیاں یہ سمجھیں کہ ہماری زینت لوگوں میں ان کی تعریف اور ان کے لائک اور ان کے سبسکرپشن کے لیے بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم حیا والی عورتیں ہیں، ہم اپنی زینت لوگوں کو دکھاتی نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہم کو ہے پردے کا، یہ پردہ ہمارے لیے قید خانہ نہیں ہے، یہ پردہ ہمارے لیے قید خانہ نہیں ہے، یہ پردہ ہمارے لیے حفاظت ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی زینت نہیں دکھائیں گے۔ فرانس اور بعض ملکوں میں جب لوگوں نے، حکومتوں نے پردہ نہیں کرنا ہے ان کے لیے حکم لایا، قانون لایا، ایسی دیندار عورتیں تھیں کہ اب باہر تو جانا تھا ان کو، اب پردہ نہیں کرنے کا بھی حکم آ رہا ہے، تو انہوں نے ماسک لگائیں، کہا یہ تو ہمارا حق ہے، ہم ماسک لگا کے جائیں گے۔ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے ماسک انہوں نے لیے، اور ماسک میڈیکل ماسک جو ہوتے ہیں انہوں نے ماسک پہن کر وہ باہر گئی، ہم چہرہ اپنا نہیں دکھائیں گے۔ یہ مسلمان عورت کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے پردہ کرنے کا، یہ نہیں کہ دوسری قوموں کی عورتوں کو دیکھ کر بہانہ تلاش کرے اپنی زینت کے اظہار کا۔ یہ آج بہت بڑی وبا یہ ہے نوجوان بچوں میں اور بچیوں میں بے حیائی کو عام کرنا، بے حیائی اور بے پردگی۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو آج دکھائی دیتی ہے، دوسری قوموں کے طور طریقے اپنانا، بجائے اس کے کہ نوجوان صحابہ کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، اور نوجوان بچیاں صحابیات کو دیکھیں، ان کی زندگی سے انسپائر ہوں۔ وہ کس سے انسپائر ہو رہی ہے؟ وہ فلم سٹار سے انسپائر ہو رہا ہے، وہ فلم سٹار سے، اداکاراؤں سے انسپائر ہو رہی ہے، فٹ بال پلیئر سے، کرکٹ پلیئر سے، سیاست دانوں سے، اور اسی طرح سے دنیا کے لوگ یوٹیوبر سے وہ انسپائر ہو رہا ہے، اور یہ بھی یوٹیوبر سے انسپائر ہو رہی ہے، اور ان کو دیکھ کے اپنی زندگی بنا رہی ہے۔ یہود و نصارہ کے رسم و رواج اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ لڑکا ہے کان میں بالی پہن رہا ہے لڑکیوں کی طرح، اور لڑکیاں بھی جو ہیں یہ پورا غیر مسلم عورتوں کی طرح، ان کی طرح لباس پہن رہی ہے کہ فلاں فلم میں فلانی اداکارہ نے ایسا لباس پہنا تھا، میری شادی میں ایسا لباس ہونا چاہیے۔ اللہ المستعان۔ تنگ کپڑے پہن کر یا اسی طرح سے دوسری قوموں کی مشابہت۔ ہمارا بچہ بول رہا ہے کہ سب کے برتھ ڈے منائے جاتے، میرا کب منائیں گے ابا؟ تو بولے اس کا دل رکھنے کے لیے ہم لوگ کیک کاٹ کے گھر میں منا رہے ہیں، باہر والوں کو نہیں بلا رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ہمارا بچہ دوسری قوموں کی طرح چاہتا ہے کہ پٹاخے بھی جلائے، ہم اس کو گھر میں کرنے کے لیے آنگن میں کرو بھائی، باہر نہیں جانا۔ ہمارا بچہ چاہتا ہے کہ یہ بھی، اپنی اولاد کو ہم غیر اسلامی رسمیں منانے کا موقع دے رہے، بلکہ اس میں مدد کر رہے ہیں اس کی۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے طور طریقے اپنانا ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، کیوں؟ آپ نے ایسی اسکول میں ڈالا جہاں پر ساری چیزیں ویسی چلتی ہیں، وہ بالکل مشرکانہ طریقے سیکھ رہا ہے، وہ جیزس کو گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ کر رہا ہے۔ ہاں، بچہ کھاتے وقت میں ایسا کر رہا، یہ کیا کیا تو؟ بولے ایسے کرنے کا رہتا۔ کب؟ بولے کھاتے ٹائم پہ۔ کب سے سیکھا تو یہ؟ ہمارے اسکول میں ایسے ہی سکھا رہے ہیں۔ جب بھی کھاتا کیا کرتا؟ کیا ہے یہ؟ کراس، جیزس ڈالو۔ کانوینٹ اسکول میں پڑھانا ہے نا بچے کو، پڑھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے دین نہیں سکھایا اس کو، بیٹا آپ نے اپنے پاس نہیں چلتا یہ۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنایا نہیں اس کو، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پہ سولی دے دی گئی، جبکہ قرآن بتا رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ صلیب دی۔ لیکن بچہ وہاں پہ جیزس جا کے وہاں پہ سنڈے کو اور سیٹرڈے کو جیزس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہا ہے۔ غیر اسلامی طرز حیات اس کے اندر آ رہا ہے۔ ساشتانگ نمسکار بھی کر رہے ہوں، سوریہ نمسکار بھی کر رہے ہوں، سب کچھ کر رہا ہے۔ بھائی جس کو کرنا ہے اس کی مرضی، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم دین پر چلیں، اسلامی احکام کی پابندی کریں۔
غیر اسلامی رسموں سے ہم بچیں، ہم کو اسلامی سکھاتا ہے، لیکن ہماری اولاد چونکہ ہم نے اس کو اسی ماحول میں ڈالا، یہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن ہم نے دین نہیں سکھایا اس کو، وہ ساری چیزیں اس ماحول کی سیکھا، غیر اسلامی طرز حیات اس کے اندر آ گیا، ان اسلامک ایتھیکل ویلیوز سارے سیکھ لیا وہاں سے اس نے۔ فرینڈشپ بینڈ ہے اس کے باندھا ہوا ہے، باپ بول رہا ہے ایسے ہی رہے گا کچھ، لیکن وہ لڑکی نے باندھی ہے پیار محبت کا۔ 14 فروری وہ منا رہا ہے، پھول لے کے جا رہا ہوں، کیوں؟ کس کے لیے پھول؟ کبھی نہ ماں کو دیا نہ باپ کو دیا، کس کو لے کے جا کے دے رہا؟ فروری کے مہینے میں لڑکیوں کو بانٹ رہا ہے، لال گلاب کا یہ مطلب ہے، سفید گلاب کا یہ مطلب ہے، اور برابر وہ لڑکے لڑکیوں کو دے رہے، لڑکی لڑکیوں کو دے رہے، غیر اسلامی رسم و رواج، دوسری قوموں کی نقالی، ان کے طرز حیات کو اپنانا عام ہو گیا ہے۔ اچھا اگر کسی کو منع کیا جائے تو کیا بولتا ہے؟ منع کدھر ہے؟ اور یہ ہم دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ برتھ ڈے منانے والا کیا بولتا ہے؟ ہم دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہی آدمی کہے گا 12 ربیع الاول کو برتھ ڈے منانا نبی کا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنی اولاد کا برابر منا رہا ہے، تو وہ رسم صحیح نہیں اور یہ رسم صحیح ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اس کو لائٹ لے رہا ہے، وہ بہت سیریس ہے، دوسروں پہ فتوے لگا رہا ہے، اور تو بھی تو وہی کر رہا ہے نا، تو بھی تو وہی رسم منا رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے یہ دین سمجھ کے نہیں کرتا میں، تو بولنے سے ہو جائے گا، وہ جائز ہو جائے گا؟ کوئی بھی آدمی بدعت کر کے میں دین سمجھ کے نہیں کرتا، اس کو چل جائے گا؟ یہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے، دوسری قوموں کے تابع نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور پچھلوں کے طریقے پہ چلو گے، بالش ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں جا کے گھسے ہیں، جو ریگستان میں ایک جاندار ہوتا ہے جو بل میں رہتا ہے، اگر وہ بل میں جا کے گھسے ہیں تم بھی جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کون اللہ کے رسول؟ یہود و نصارہ۔ آپ نے کہا اور کون؟ اور کون؟ ہمارے گھروں میں غیر اسلامی رسم و رواج آ رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے جوان بچوں میں۔ بال، ہاں آپ دیکھو بچوں کے بال دیکھو، آپ یہاں سے اتنا لمبا رکھے گا پیچھے سے سب غائب، یا یہاں سے کاٹ دے گا پیچھے سے دم گلیرے کی طرح بالکل۔ یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے اسلام میں، اسلام میں منع ہے۔ داڑھی بھی رکھے گا ایسی رکھے گا کسی فلم سٹار کی طرح سے، کڑے پہنے گا، کان میں پہنے گا، کبھی ہونٹوں میں پہنے گا، ناک میں پہنے گا، آپ دیکھیے ٹیٹو کرے گا۔ دوسری قوموں کے طور طریقے اپنانا ہم نے سکھایا نہیں بچوں کو، بچے ہمارے غلط جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری سنتے بھی نہیں ہوا، غیر اسلامی طور طریقے، جھگڑے فساد، پانچویں چیز، یہ بھی نوجوانوں میں آج عام ہے، یہ بچیوں میں تو نہیں ہے، بچوں میں عام طور سے ہوتا ہے۔ کیا جوان ہو گیا، دوستوں کے ساتھ جم جوائن کیا، ہیلتھ 24 گھنٹے آئینہ دیکھے گا، کل کتنا تھا، کتنے انچ بڑھ گیا، ہاں بائسپس کیسے اس کے، اور کتنے سکس پیک ہوا کہ نہیں ہوا، صحت اچھی بنا رہا ہے، اب استعمال تو کرنا پڑے گا نا بھائی، اتنی محنت سے صحت بنائی ہے تو طاقت آزمانی تو پڑے گی۔ پھر دوست آ گئے، چل ایک کام ہے، ہاں ایک کا کام کرنا ہے، چلو بیٹھ کے گیا، مار پیٹ کر کے آ گیا، اور مار پیٹ کرنے کے بعد، توڑ پھوڑ کرنے کے بعد، اس کو دواخانے پہنچانے کے بعد پوچھا میٹر کیا تھا؟ ہاں میٹر کیا تھا؟ بعد میں میٹر پتا چلا کہ اس نے اس کی بہن کو چھیڑا تھا، اس نے اس کو ڈانٹا تھا، تو یہ جا کے مار کے آئے ہیں اس کو۔ معاملہ یہ ہے، مار پیٹ۔ یا ہمارا بچہ نوجوان بچہ ہے اور پڑھتا اڑتا نہیں ٹھیک سے، اب اس کو فیوچر کی فکر لگی ہوئی ہے، تو کوئی پولیٹیشین ہے، اس کا ایڈمیشن ایگزام میں اس کو بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، پولیٹیشین نے کیا کیا، ٹھیک ہے آ جا، کہا میں نے تیرا، فون کر دیا اس نے، ہمارا بچہ ہے، وہ ہمارا لڑکا ہے، ایگزام دینے دو اس کو۔ اب دے دیے کالج والوں نے ڈر کے کہ بھائی پولیٹیشین ہے، اس کا نہیں سننے کی تکلیف لائے گا یہ۔ اب یہ اس کو مائی باپ بنا لیا، اب پولیٹیشینس کو بولا جاؤ وہ بورڈ پھوڑ کے آنا ہے، توڑ کے آنا ہے، فلاں کو مار کے آنا ہے، الیکشن کی پیریڈ میں انہیں ادھر جا کر آپ کو جھگڑا کرنا ہے بوتھ کے اوپر۔ اب یہ جا کے کر رہا ہے، اب یہ کیا ہو گیا، کاریہ کرتا بن گیا،
اور اسی میدان میں وہ آگے بڑھتا ہے، مار پیٹ، پھر جیل میں بھی جاتا، پولیس کا کیس بھی ہوتا ہے، اب باپ کو بلاتی پولیس، اب باپ داڑھی والا ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، ٹوپی والا ہے، باپ آ کے کھڑا ہوتا پولیس چوکی میں، پولیس اسٹیشن میں، اور پولیس یہ سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا ہے، اور پولیس بولتا یہی سکھاتے کہ آپ اس کو، کیا ہے یہ، کیا کیا کام کرا آپ کا بیٹا، دھیان دینے نہیں آتا کیا؟ کبھی اس کو کسی نے بدتمیزی سے بات نہیں کیا سماج میں، لیکن بیٹا ایسی حرکت کرتا ہے کہ پولیس اس کو بٹھاتا بھی نہیں، کھڑے رکھ کے باتیں سناتا ہے اس کو، باپ بھی سر معاف کرنا صاحب غلطی ہو گئی، نہیں کرے گا، ابھی بچہ ہے، ابھی ایسا رہتا کہ بچہ سمجھانے نہیں آتا آپ کو، خود ہی دین پہ چلتے، خود ہی اسلام پہ چلتے، اس کو سکھانے آتا کیسے؟ تب جا کے سمجھ میں آتا کہ ہاں میں نے نہیں سکھایا، میں اپنے دین پہ چلتا رہا لیکن اس کو کچھ سکھایا نہیں میں نے۔ پھر آتا پولیٹیشین، کیا ہے، ہاں یہ ہمارا لڑکا ہے، لے کے جاتا، وہ باپ کے ساتھ گھر پہ نہیں جاتا، پولیٹیشین کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے، باپ پیدل گیا تب پیدل واپس گھر کو آتا ہے۔ یہ حال ہے، مار توڑ، جھگڑے فساد، کریئر ختم ہو جاتا، کریئر ختم ہو جاتا، نہ وہ ڈاکٹر بنے گا، نہ انجینئر بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، وہ سیاست داں بنے گا اور کوئی ویلیو نہیں رہے گی اس کی، کوئی سیاست داں نہیں بنتا ہے، بس اس کا مہرہ بن کے زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا آدمی سمجھتا ہے کہ میں جہاں جاؤں میرا کام بن جاتا ہے۔ یہ کوئی ویلیو ہے؟ کئیوں کی کریئر ان کی زندگی خراب ہو گئی اس کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا مقام نہیں پا پاتے ہیں، وہ بس اسی طرح سے کسی نہ کسی کے استعمال کے لیے مہرہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ دوسری قومیں اپنے بچوں کو بچاتے اس سے، بعض اوقات تو ماں باپ بھی خوش ہوتے، اس کے ہمارے سارے کام بن جاتے اس کی وجہ سے، بھائی گیری میں، گنڈا گردی میں وہ رہتا ہے۔ یہ اچھا کام نہیں ہے، اپنے بچوں کو بچائیے، بگڑنے سے بچائیے، مار پیٹ سے اس کو بچائیے۔ اسی طرح سے عیاشی ہمارے معاشرے میں ہے، ماں باپ سے پیسے لے گا، چوری کرے گا، یا یہاں وہاں سے حاصل کرے گا، غلط طریقے سے لے گا، فضول خرچی کرے گا، ہزاروں روپے کے کپڑے، ہزاروں روپے کا موبائل، ہزاروں روپے کے جوتے، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنا، پب میں جانا، ناچ گانوں میں رہنا، کھیل کود میں، تماشوں میں اپنا وقت گزارنا، رات میں باپ سن رہا ہے، بیٹے کے کمرے سے آواز آ رہی، ارے وہاں سے آ، وہاں سے آ، وہاں سے آ، مار اس کو، مار۔ اب باپ سوچ رہا کیا چل رہا ہے، کوئی مار پیٹ تو نہیں ہو رہی، آ کے دیکھ رہا بچے کے روم میں یہ لگا ہوا ہے پب جی کے اوپر، وہاں سے مار اس کو، وہاں سے شوٹ کر۔ باپ گھبرا کے آ کے دیکھ رہا کون شوٹ کر رہا، بھائی کیا چل رہا ہے، دیکھے تو یہ رات میں 3 بجے تک پب جی کھیل رہا ہے، صبح کو گدھے کی طرح، مردار کی طرح پڑا ہوا ہے، نہ فجر کی نماز ہے نہ کچھ ہے، ظہر کے پہلے اٹھتا ہے یہ، اور اٹھنے کے بعد پہلے اس کو ناشتہ لگتا ہے، ماں برابر صبح کا ناشتہ ہے اس کے لیے خاص اس کو رکھنا پڑتا ہے، بنانا تازہ لگتا ہے اس کو، ٹھنڈا نہیں کھاتا وہ کبھی، ہائی لیول کا ہے وہ، اس کو بالکل گرم چاہیے کھانا، تازہ چاہیے، صبح کا بنا ہوا نہیں چاہیے اس کو، اٹھنے کے بعد ریڈی چاہیے اس کو۔ تو ماں، بوڑھی ماں تھکی ہوئی، کیسا بھی آرام کا وقت اس کا چھوڑ کے صبح کو دوسروں کا کرو، فلاں کا فلاں کرو، اس کے لیے الگ سے 12 بجے کرو، عیاشی۔ یہاں گھومے گا، پکنک پہ جائے گا، میں جا رہا 2 دن بعد آؤں گا، پکنک پہ جا رہا ہے، لڑکے لڑکیاں سب جا رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، سمندر کے کنارے جا کے گھوم رہے ہیں، یا فلاں شہر میں جا رہے ہیں، زندگی عیاشی والی ہے۔ بعض اوقات شراب کی بھی نوبت آ جاتی ہے، بعض اوقات دوستوں کے ساتھ شراب وغیرہ بھی پی لیتا ہے، عیاشی والی زندگی۔ اسی طرح سے سیاسی انحراف، بعض نوجوانوں میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ دین کے نام پہ ایسی تنظیموں سے جڑ جاتا ہے جو اس کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ دنیا میں دیکھو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، کچھ کرنا چاہیے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا، فلاں جگہ ایسا ہو رہا، فلاں جگہ ایسا ہو رہا، ہاں یہ مولوی لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ مولوی لوگ بولتے نہیں ہیں، علماء کچھ کام کے نہیں ہیں، سب علماء جو ہے بزدل ہو چکے ہیں، ہاں کیا کرنا چاہیے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، ہم کو حکومت کے خلاف کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے،
پروٹیسٹ کرنا چاہیے، مار پیٹ کرنا چاہیے، دھرنا دینا چاہیے، فلاں آندولن کرنا چاہیے. نوجوان اس طرح اور اس سے آگے بڑھ کے بعض اوقات دہشت گردی تک بھی لے جاتے ہیں کہ نیٹ پر یہ بیٹھا ہوا تلاش کرتا ہے کیا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ میں. پھر کہیں نہ کہیں اس کو لنک مل جاتی، فیس بک سے، کبھی واٹس ایپ سے، کبھی کوئی ویب سائٹ اس کو مل جاتا ہے جس کے اوپر اس کا برین واش کیا جاتا ہے. ایسی تنظیمیں اس کو مل جاتی ہیں. اب انٹرنیشنلی کہیں بھی جڑ سکتا ہے وہ. لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی بعض اوقات ایسی تنظیموں کا شکار ہو جاتی ہیں. ایسے کیسز بھی کہ لڑکیاں شکار ہو گئی کہ ہم کو جہاد کرنا ہے. نہ اس کو جہاد کے اصول معلوم ہیں، نہ اسلامی حکومت کے کچھ قوانین اس کو معلوم ہے. وہ دنیا میں اسلامی نظام اور پورا بگڑے ہوئے نظام کو بدل کے اسلامی نظام لانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے. بعض اوقات پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اچھی پے اور اگری ان کی ہوتی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں میں ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی تنظیموں سے جڑ جاتے ہیں، القاعدہ، IS یا اسی طرح سے اور بہت ساری تنظیمیں. ان تنظیموں سے جڑ کے بعض اوقات ان کا کریئر، ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کرتے کچھ بھی نہیں، خالی چیٹنگ کرتے. ڈھونڈے گا وہ کیسے بم بنانا، کیسے فلاں چیز کرنا، وہ سارا اس کا ہسٹری میں آ جاتا. کسی دن گھر پہ ATS آ جاتی، کسی دن گھر پہ NIA کے لوگ آ جاتے، چلو لے جا رہے تم کو. کیا کیا یہ؟ ماں باپ شاک. گھر کے پاس پڑوس کے لوگ جمع ہو جاتے، کیا کیا اس نے؟ دیکھو اس کا یہ کام ہے، یہ فلاں تنظیم کے لوگوں سے چیٹ کرتا تھا، یہ فلاں وزٹ کرتا تھا ویب سائٹ پر، اور فلاں پوسٹ کو لائک کیا اس نے، اور یہ ایسی سی چیزیں سیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ سرچ کرتا تھا. ساری اس کی ہسٹری موبائل میں مل گئی، پکڑ لیا، لے گئے اس کو. کیا کچھ نہیں، نہ کوئی دھماکہ کیا، نہ کچھ نہ کیا، نہ کچھ نہ کیا. بس اس کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، چیٹنگ کی وجہ سے، براؤزنگ کی وجہ سے، اور لائک وغیرہ کی وجہ سے، فالو کرنے کی وجہ سے اس کو اٹھا کے لے جاتے. پورا کریئر خراب، زندگی خراب، بے مدت پڑے رہو جیل میں. پھر بوڑھے ماں باپ اتنی محنت کر کے پڑھایا تھا، سب پانی میں گیا. کبھی تو شادی شدہ ہوتا ہے، ابھی شادی ہوئی تھی، 1 سال بھی نہیں ہوا، ابھی بچہ بیوی کے گود میں ہے، اب بھی بچہ ہوا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، لیکن کیا ہے، جیل میں چلا گیا. معلوم نہیں کب نکلے گا، کوئی ضمانت بھی نہیں ہو رہی، بیوی رو رہی ہے، بچہ ہے، بچے نے باپ کو اب تک دیکھا بھی نہیں ہے. ماں باپ ہیں، بھائی ہے، بہن شادی کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، پاس پڑوس کے لوگ، اب یہ گھر میں سے گھر والے نکلتے ہیں تو گھور کے دیکھتے ہیں، آتنکوادی ہے یہ. ماں باپ سوچتے ہیں کیا کریں ہم لوگ، رشتہ بہن کو نہیں آ رہا، کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، کہیں باپ کو کوئی مزدوری کرنے کے لیے بھی موقع نہیں، کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں. کال کی تو کوئی کال اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں آ جائیں گے. اچھوت بن کے رہ جاتے سماج میں. اس کی بے وقوفی کی وجہ سے، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے پورے گھر والوں کو بھگتنا پڑتا ہے. کاہے کا جہاد اور کاہے کی حکومت اسلامی قائم ہوئی؟ کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اس کی اپنی زندگی میں اسلام نہیں تھا، اس کے اپنے گھر میں اسلام نہیں لا سکا. یہ پوری دنیا میں اسلام لائے گا؟ اپنی وجہ سے اپنی تو زندگی خراب کرتا، اپنے گھر والوں کی بھی لائف برباد کر دیتا، اور مزید یہ کہ اسلام کا نام خراب کرتا. لوگ تو اس کا نام نہیں دیکھتے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں مسلمان ہے. بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو بچائیے. اور نوجوانوں سے میں کہوں گا، اس طرح کی جتنی بھی اسلام کے نام پر پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، دور رہیے ان سے، کچھ کام کے نہیں. ایسی کوئی بھی تنظیم اگر آپ کو کہیں یہ علماء بزدل ہیں، علماء بزدل ہیں، حکومتوں کے بکے ہوئے ہیں، ان کی مت سنو، آپ ایسے آدمیوں سے دور رہیے. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے علماء کی بات نہ مانے. آج آپ عام طور سے آپ کو ملے گا جوان بچے اس طرح کی سیاسی تنظیموں کا حصہ بن کر اپنی لائف خراب کر دیتے، اسلام کا نام بھی خراب کرتے ہیں.
یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح سے نوجوانوں میں ایک عام وبا ہے وقت کو برباد کرنا، اپنی زندگی کا امپورٹنٹ اور اہم ترین مرحلہ جوانی کا برباد کر دینا. ایئر پوڈس خریدا، موبائل ہے، ایک کان میں اس کے ایک کان میں دوست کے، دونوں مل کے کامن ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کی میوزک پر گنگنا رہے ہیں. گھنٹوں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، رات میں 2-3 بجے تک. وقت ضائع کرنا ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے. دسترخوان پہ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نکالتے ہیں جیب سے؟ موبائل. دعا کر، ذکر کر، تلاوت کر، احتساب کر اپنی نیکی کا. نہیں، موبائل نکالے گا، سارے فوٹو نکالے گا، اس کے کیلے، سموسے، سب فوٹو نکال کے دوستوں میں بھیج رہا ہے. رات دن اسی میں لگا ہوا ہے. کتنے نوجوان ہیں آپ ان کا دیکھیے. انڈیا کا ایوریج 4.5 گھنٹے دن میں، اور بہت بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے انڈیا. ہمارے نوجوان، دوسری قومیں موبائل بنا رہے ہیں اور ہم کو دے رہے ہیں، اور ہم لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. وہ ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں، ہم اس کو کنزیوم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان کچھ کریں، کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، کچھ آگے بڑھیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو وہ بنیں. ہم کنزیومر بنے ہوئے ہیں. صبح سے شام تک ہم لوگ ویڈیو دیکھنے میں، براؤزنگ کرنے میں، چیٹنگ کرنے میں، لائکس کرنے میں. دوسرے کی گاڑی، پڑوسی نے گاڑی خریدی، اس کے ٹیک لگا کے فوٹو نکالے گا، اپنے انسٹاگرام پہ ڈالے گا. لڑکیاں اپنے فوٹو نکالیں گی، ڈالیں گی. دن بھر گنے گا. صبح کتنے تھے؟ فجر کے بعد 4 لائک تھے. ظہر کے بعد کتنے ہوئے؟ 2 بجے کتنے ہوئے لائک؟ شام میں کتنے ہوئے؟ دوست کے لائک زیادہ ہیں کہ میرے لائک زیادہ ہیں؟ اسی میں پڑا ہوا ہے. فضول وقت ضائع کر رہا ہے، کچھ حاصل نہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے بولو تو ڈھنگ سے نہیں پڑھ پائے گا. جو پڑھائی کر رہا تھا کالج کی، اس میں بھی ڈھنگ سے نہیں ہے، اس میں بھی مارکس صحیح نہیں ہے. وقت ضائع کر رہا ہے. یہ زندگی کا وقت واپس نہیں آئے گا. عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. قیامت کے دن جو سوالات پوچھے جائیں گے، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، عمر کس کام میں خرچ کی، جوانی کی قوتوں کو کن چیزوں میں کھپایا. جوانی واپس نہیں آئے گی. لیکن آج آپ دیکھیے نوجوانوں کی جوانی کس چیز میں جا رہی ہے. ضائع ہو رہا وقت. ماں باپ، بعض اوقات ماں باپ حمالی کر کے لا کے دیتے ہیں اس کو، اس کی کالج کی فیس بھر رہے ہیں، اس کے لیے ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. بائک چاہیے بائک لیں، موبائل چاہیے موبائل لیں، اچھے کپڑے، فی لے، اچھی سے اچھی فی، اچھے سے اچھا کالج، سب دیں گے. کالج والوں کو ڈونیشن بھی دے رہے ہیں. باپ، اس کی جوتیاں گھس گئی، نئے جوتے نہیں لے رہا. ماں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اسی میں جی رہی ہے، باہر زیادہ جاتی بھی نہیں ہے. اپنی چاہتوں کو قربان کر کے اس کو پڑھا رہے، اور یہ دن بھر فضولیات میں پڑا ہوا ہے. اپنا وقت برباد کر رہا ہے. رات میں سو رہا ہے اور رات میں بلینکٹ کے اندر بھی ویڈیو چالو ہے، بلینکٹ کے اندر بھی موبائل چل رہا ہے. یہ حالات ہیں. وقت کو ضائع کرنا، دوستوں میں بیٹھ کے گھومنے پھرنے میں، گھر میں موبائل فون میں، فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، بڑی بیماری نوجوانوں کی یہ ہے، جس سے ان کی زندگی کا ایک اہم وقت جو ہے گزر جاتا ہے. کالجز پڑھ رہے ہیں بچے، سال بھر پڑھائی نہیں کرتے، ٹائم پاس کرتے رہتے، آخری وقت میں کاپی کرتے ہوئے پکڑے جاتے، کالج سے نکال دیے جاتے. کریئر ختم، کریئر خراب. پھر کالج والوں کو مار پیٹ کے، دھمکی دے کے، کسی کے ذریعے سے گنڈوں کے ساتھ رہ کے کالج میں واپس سے ایڈمیشن ملتا. لیکن دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے. اگر آپ کسی گنڈے کو استعمال کرتے ہیں کسی کام کے لیے، اس گنڈے کا وقت آئے گا، اس کو جانا پڑے گا اس کے ساتھ میں. وہ اگر تیرے وقت میں کام آیا ہے، اس کے وقت میں بھی تجھ کو لے کر جائے گا وہ، اور تیری لائف خراب کرے گا. کہے گا بس یہ لے جا کے اس کو دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اتنا کام کرنا ہے میرا، میں آیا تھا نا تیرے لیے، ہاں اب تیرے کو میرا کام کرنا پڑے گا. یہ تھیلی خالی لے جا کے دے دے، اتنی سی چھوٹی ہے، جیب میں ڈال لے جا، فلاں جگہ جا کے دے کے آنا ہے. راستے میں پولیس پکڑ لی، کھول کے دیکھا تو ڈرگز ہے اس کے اندر، ڈرگز ہے اس کے اندر.
صاحب مجھ کو معلوم نہیں تھا. ایسا معلوم نہیں تھا تجھ کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں معلوم اور دیتا کیا لے جا کے؟ چلو اندر. ان کا کام ہے اس کو پکڑنا. پولیس پکڑ کے لے گئی. ماں باپ رو رہے ہیں, بھائی کیا ہے؟ تو کالج جاتا تھا. ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے. تم کو کیا معلوم تمہارا بچہ کیا ہے؟ ہم کو معلوم ہے. یہ دیکھو یہ ڈرگ لے جا کے دے رہا تھا اس کو, فلاں جگہ سپلائی کر رہا تھا. یہ ایسا نہیں ہے, وہ ایسا ہی ہے. آپ کو نہیں معلوم, ہم کو معلوم ہے. ہم پکڑے اس کو ریڈ ہینڈ. کیا بیٹا کیا کیا تو تو کالج جاتا تھا, پڑھتا تھا, تیرے لیے اتنا ہم لوگوں نے کیا, سب کچھ کیا. سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے. اب کیا بولے گا؟ زندگی ختم, برباد. بڑا مسئلہ ہے یہ. 9, مادہ پرستی. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کریئر خراب نہیں کرتا لیکن آخرت خراب کرتا ہے. وہ برابر پڑھائی کیا, اچھے سے اچھا جاب لگا, اچھے سے اچھا پیکیج اس کو ملا, خوب کما رہا ہو, لیکن اب آپ نے اس کی تربیت نہیں کی دینی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ پیسہ 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 پیسہ. صبح پیسہ, دوپہر پیسہ, شام پیسہ, ایکسٹرا اوور ٹائم کر رہا, پیسہ ادھر انویسٹ, پیسہ ادھر انویسٹ, پیسہ. اللہ کی بندگی اس کی زندگی میں نہیں ہے. ایک نماز کی توفیق اس کو نہیں ہے. جمعہ کی نماز کو بھی وہ آتا نہیں. اس کو جنازے کی نماز, باپ مر گیا اس کو جنازے کی نماز نہیں آتی. اس کو جنازے کی نماز نہیں آتی. باپ کا جنازہ ہے, سارے رشتہ دار ہیں, امام صاحب پلٹ کے دیکھ رہے اس کو, پڑھا سکتے اجازت ہے؟ وہ دور سے بول رہا ہاں پڑھا سکتے ہیں. وہ خود شریک نہیں ہے. کیوں؟ طہارت سے نہیں ہے, طہارت سے نہیں ہے. باپ کے جنازے میں شریک نہیں, اور ویسی بھی جنازے کی نماز آتی نہیں اس کو, معلوم ہی نہیں کیسا پڑھتے ہیں. بہت پڑھا لکھا ہے وہ, اسلام پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ اسلام نہیں معلوم اس کو, طہارت نہیں معلوم, نماز نہیں معلوم اس کو, دعا نہیں معلوم اس کو, اللہ نہیں معلوم, آخرت نہیں معلوم, رسول نہیں معلوم, قرآن نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم اس کو. انگلش ایسی بولتا کہ سنے تو مسلمان کی اولاد ہے کہ انگریز کی پہچاننے نہیں آئے گا, ایسی انگلش اس کی. قرآن پڑھنے بولو, سورہ فاتحہ بولو تو نہیں آتا اس کو, زبان اٹکتی اس کی. انگلش بولنے میں نہیں اٹکتی, قرآن پڑھنے میں اٹکتی. دین کی بات, چھوٹی چھوٹی دعائیں سبحان اللہ بولنے میں اٹکتی اس کی. ماں باپ نے اس کو کبھی پڑھایا نہیں, ماں باپ اس کو آگے بڑھائے, اسلامی اعتبار سے نہیں دنیوی اعتبار سے. ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, دنیا پرستی ماں باپ میں ہوتی ہے, اولاد میں آ جاتی ہے. ہمارا بچہ بہت سمارٹ ہے, ٹیچر بولتے تمہارا بچہ بہت اچھا ہے, اس کو یہ کلاس وہ کلاس ایکسٹرا کلاس اور یہ اسمارٹ کلاس اس میں ڈالو, بہت آگے جائے گا یہ. ماں باپ پورا اس کے لیے پرووائڈ کرتے, لیکن ذرا مولوی صاحب بول بول کے مر جاتے. ذرا بچے کو مکتب میں بھیجو, مسجد کے بازو گھر آپ کا ہے, ایک دن آپ کا بچہ نہیں آتا. مولوی صاحب کیا ہے, وہ تھوڑا سمارٹ ہے نا بچہ, وہ تھوڑا آگے پڑھ رہا, کرے گا بعد میں. نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. اس کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا بعض اوقات کہ منی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے. سالوں سال وہ ویسے ہی بغیر غسل کے چلتا رہتا ہے. کبھی تو بھی جا کے کوئی دوست بولتا اس کا, ارے یہ ایسا ہے, بولے ایسا ہے, ہاں ایسا ہے, غسل واجب ہوتا, میرے کو تو معلوم ہی نہیں. لیکن دنیا کی ساری چیز اس کو معلوم ہے, بڑے بڑے اسٹیٹسٹکس اس کو معلوم ہیں, لیکن دین اس کو معلوم نہیں ہے. دنیا پرستی, اپنے اوقات کو دنیا میں کھپا دینا, اپنی زندگی کے بڑے حصے کو دنیا میں لگا دینا, دنیا میں سکسیسفل ہو جانا. دین کچھ بھی نہیں آتا, دین کچھ بھی نہیں آتا. آپ دیکھیے مسلمان کون بنے گا کروڑ پتی میں گیا, موٹا سوال پوچھے نہیں آیا اس کو, موٹا سوال پوچھے اتنا کہ اتنا آسان سوال نہیں آ رہا. یعنی اس لائق ہے کہ وہاں جا سکتا, لیکن اسلام کے حساب سے کچھ بھی لائق نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا, نہیں معلوم اس کو اسلام, اس کو باقی سارے نیوٹن معلوم, آئنسٹائن معلوم, اس کو سب معلوم. اسلام کا موٹا سوال پوچھا گیا اس کو نہیں معلوم, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم اس کو. بتائیے, یہ حال ہوتا بعض اوقات. دنیا دار بنانا اپنی اولاد کو مت بنائیے. تھوڑا سا ایک سیڑھی نیچے رہا چلے گا, دنیاوی اعتبار سے ایک سیڑھی نیچے رہا چلے گا, لیکن دینی اعتبار سے پیچھے نہیں رہنا ہو. دیندار بنائیے اپنی اولاد کو, اس کو دیندار بنائیے. بھلے وہ دنیا میں تھوڑا سا پیچھے ہو جائے چلے گا,
کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح سے ایک طبقہ وہ بھی ہے نوجوانوں میں جو دینی میدان میں، یہ تو وہ تھا جو دینی میدان میں نہیں، دنیا میں بہت آگے ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دینی میدان میں ہے، لیکن دینی میدان میں کاہے کے لیے ہے؟ شہرت کے لیے ہے۔ دو چار چیزیں سیکھ لیا، مجھ کو بھی اسپیکر بننا ہے، ہاں مجھ کو بھی کیا بننا ہے؟ ورلڈ لیول کا اسپیکر بننا ہے۔ یوٹیوب چینل کھولا، تقریریں شروع کر دیا، فتوے بھی دے رہا، پوڈ کاسٹ کر رہا۔ ایسا ہونا چاہیے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے۔ اسلام میں یہ حرام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا پروف نہیں ہے۔ حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ قرآن میں ہے کیا؟ داڑھی کا حکم قرآن میں نہیں ہے، پھر داڑھی نہیں ہے اسلام میں۔ قرآن میں ہوتا، اگر ہوتا تو ادھورے علم کے ساتھ میں وہ دین کا دائی، دین کا نمائندہ بن کے، موقع ہے تو سب کرنا ہے نا۔ یاد رکھیے، ہر وہ کام جو ممکن ہو کرنے کا نہیں رہتا۔ پاسبل ہے، لیکن یہ لائق ہے کیا اس کے؟ لیکن شوق ہے، اس نے دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، یوٹیوب پہ بڑے بڑے اسپیکرز کو دیکھا، جو کہ کتنے ملین میں لائک ہے ان کے، میرے کو بھی چاہیے، یہ مجھ کو بھی چاہیے۔ پھر کیا کیا؟ ایک اچھا سا موبائل خریدا، ہاں 3 وے لائٹنگ بنایا، کی لائٹ، یہ لائٹ، وہ لائٹ، بیک لائٹ، سب لائٹ لگایا، چھوٹا سا روم بنایا، اسٹوڈیو بنایا، ہاں پورا فوم ادھر ادھر سے لگایا، ایکو نہیں ہونا اس کے لیے۔ اور اب دوستو، فرینڈز، آج ہم اسلام کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کو ڈھنگ سے خود اسلام معلوم نہیں ہے، یہ بالکل کیا کر رہا ہے؟ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں یہ لے کے لوگوں کے اندر کیا بن رہا ہے؟ اسلام کا پرچار کر رہا ہے یہ۔ اس کو خود کو اسلام معلوم نہیں ہے، اور بڑے بڑے ایشوز پہ بول رہا ہے کہ امریکہ میں ایسا ہوا، سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے، فلسطین میں ایسا ہو رہا، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں نے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کا کیا ہو گیا؟ رہنما بن گیا، مسیحا بن گیا سب کا یہ۔ اس کو پیشاب دھونا نہیں آتا ابھی، سیدھے ہاتھ سے دھونا کہ الٹے ہاتھ سے، ابھی اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن بولنے کا شوق ہے اس کو۔ اس میں کورس بھی کیا اس نے، ایک ہاؤ ٹو بیکم اے پبلک اسپیکر، وہ کیا اس نے کورس اس پہ، لیکن اس کو دین معلوم نہیں ہے۔ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھا نہیں، کبھی کسی دینی کتاب کو کسی عالم سے سیکھا نہیں، قرآن و سنت کی دلیلیں، قرآن ڈھنگ سے پڑھنا بھی آتا نہیں اس کو، قرآن ڈھنگ سے پڑھنا آتا نہیں ہے اس کو، لیکن انگلش کے ذریعے سے 2-4 چیزیں سیکھ لیا، مفتی صاحب بن گئے، اور بلکہ علماء کے اقوال میں ترجیحات دینے لگا۔ شیخ البانی ایسا بولتے ہیں، شیخ بن باز ایسا بولتے ہیں، مجھ کو دونوں میں یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ کیوں چاچا ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ بولے عقل میں زیادہ آتی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل میں نہیں بیٹھتی۔ یہ حدیث کیوں نہیں قبول کر سکتے آپ؟ اس لیے کہ سائنس سے ٹکراتی ہے، کل کو جا کے قرآن کا بھی انکار کرے گا۔ ایسے کتنے گمراہ لوگ ہیں، آپ دیکھیے یوٹیوب پہ آ کر لوگوں کو گمراہی کی باتیں بتاتے ہیں اسلام کے نام پہ۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے، نوجوانوں میں ایک شوق یہ بھی رہتا ہے، سیکھنے کا کم، سکھانے کا زیادہ۔ سیکھنے کا کم شوق ہے، سکھانے کا زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شہرت ہے، اس میں شہرت ہے، اس کو نام کمانا ہے، اس کو فیمس ہونا ہے، اس کو مقام پانا ہے، اس کو لائکس چاہیے، اس کو سبسکرائبر چاہیے، تاکہ یوٹیوب کی کمائی اس کو ملے، تاکہ یوٹیوب کے ذریعے سے وہ مونیٹائزیشن کر سکے۔ معلوم ہوا، اس کو بتایا گیا لوگوں نے، بھائی گھر میں بیٹھ کے تو کما سکتا ہے، تو بولے ٹھیک ہے چلو ایسا کمائیں گے۔ یہ طریقہ آپ دیکھیے، یہ بھی ایک طبقہ ہے مسلمانوں کہ نوجوان طبقہ یہ اسلام کے ذریعے شہرت پانا چاہتا ہے۔ دین کی دعوت دینا ایک اچھا کام ہے، شہرت کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا میں مقام پانے کے لیے نہیں۔ وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے، سماج کو بہتر بنایا جائے، چاہے اس کے لیے ہم کو مٹنا کیوں نہ پڑے۔ آپ سلف کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنے کو مٹا کے قوم کو بنایا۔ لیکن ایک طبقہ نوجوانوں میں ایسا بھی ہے جو دینی مزاج رکھتا ہے، لیکن دینی مزاج واقعی دینی مزاج نہیں ہے، یہ دنیا دارانہ دینی مزاج ہے، ریاکاری والا مزاج ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں جو نوجوانوں میں پیدا ہوتی ہیں۔
اس کے علاج کے لیے کیا ہیں؟ اس کے علاج کے لیے، ویسے تو میرا وقت ختم ہو گیا ابھی تقریباً، اس کے علاج کے لیے یہ ہے کہ آپ بچپن سے اولاد کو دینی مجالس میں لائیں. چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے کرتے کرتے چھوڑے نہیں، اس کو لائیں. دروس میں آئیں، اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے اس کو لانا. علماء کی مجلس میں آپ بیٹھ رہے، اپنی گود میں اس کو بٹھا دے کہ یہ ہمارے فلاں عالم صاحب ہے، سن ان کی بات کو. گھر میں جاؤں گا تو اس سے پوچھوں گا کیا بولے عالم صاحب، 2-4 باتیں یاد رہیں، 50 باتیں بھول گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، دیکھو یاد رکھا اس نے. اس کو حوصلہ دلانا. 7 سال کا ہو گیا، نماز کی تعلیم اس کو دینا. بلکہ اس سے پہلے ہی سے ہمارا رب کون ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہماری اللہ کی دی ہوئی کتاب کون سی، مرنے کے بعد کی زندگی کو کیا بولتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو سکھائیے. نہیں معلوم بچوں کو کیا، بڑوں کو نہیں معلوم بہت سارے جوابات. سیکھیں اس کو. جیسے جیسے بڑا ہونے لگے ویسے ویسے آپ اس کی تربیت کرتے جائیں. ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ بات کریں. بیٹا آج اسکول میں کیا ہوا، آج ایسا ایسا ہوا، ٹیچر نے ایسا بولا. ہاں، ہم کو سب کو ناچنے لگایا، میوزک لگایا اور سب کو بولے ناچو، میرا پہلا نمبر آیا. بیٹے ناچتے نہیں ہیں، میوزک جائز نہیں اسلام. ٹیچر تو بولتے چلتا ہے، ہاں لیکن ٹیچر بڑے کہ اللہ بڑا، ٹیچر بڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے. اب آپ نے سکھایا نہیں تو کیا جواب دے گا؟ اگر سکھایا تو بولے گا نبی بڑے، بولے ہمارے نبی نے منع کیا ہے، میوزک جائز نہیں اسلام میں. بیٹا تو ٹیچر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو، لیکن اسلام میں ٹیچر کو معلوم نہیں تو ہم نبی کے خلاف جا سکتے نہیں، غلط ہے. یہ آپ کب بیٹھے اس کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بیٹھتے ہم لوگ، ان کے دماغ میں کیا چل رہا پوچھتے کبھی، معلوم کرتے کبھی نہیں. سالوں سال گزر جاتے، بھرم میں وقت نکل جاتا ہے. بیٹھیے، بات کیجیے ان کے ساتھ، پیار سے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. وہ الف باتا لکھ کے لایا آپ کو دکھا رہا، آپ بولے کام کر رہا میں دکھتا نہیں، آ جاتا ہے بیچ میں ڈسٹرب کرنے کے لیے، فون پہ بات کر رہا نا میں، وہ چپ چاپ جا کے کونے میں بیٹھ جاتا. کچھ بھی کرو ان کو میری چیز پسند نہیں آتی، ابا میرے سے محبت نہیں کرتے ہیں، میرے سے نفرت کرتے ہیں، میں کچھ بھی کروں اس کو برائی بولتے ہیں، ڈانٹ دیا مجھ کو. آپ اس کو روکو، ٹھہر بیٹا میں ذرا بات کر رہا ہوں. اس کے بعد بات کرنے کے بعد بتاؤ، اچھا ماشاء اللہ کیا لکھا میرا بچہ، کتنا اچھا، الف کتنا خوبصورت لکھا، دیکھ با کتنا اچھا لکھا، پڑھنے آتا، ذرا پڑھ کے سنا. اپنا کام بازو کو رکھا، گود میں لے کے بولا پڑھ کے سناؤ. پڑھ کے سنایا توتلی زبان میں، آپ نے اس کو انعام دیا، میری طرف سے تجھ کو آئس کریم. کیوں ابا آئس کریم؟ تو نے بہت صحیح پڑھا، دین کی دعا تو نے بہت اچھی پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنایا تو نے بہت زبردست پڑھا، مجھ کو بہت خوشی ہوئی. ہم کتنی مرتبہ اپنی اولاد کو بولتے کہ مجھے خوشی ہوئی تو نے ایسا کیا، کتنی مرتبہ سراہتے، اپنے دن بھر صبح سے لے کے شام تک ٹوکتے رہتے اس کو، یہ کام کیا کہ نہیں کیا، وہ کیا کہ نہیں کیا، کیوں کیا ایسا تو نے. اگر اس نے گلاس پھوڑا تو اس کی پٹائی ہوتی ہے، نماز چھوڑا تو اس کو بولا بھی نہیں جاتا کچھ. گلاس پھوڑا بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسی تربیت ہوگی کیا ہوگا؟ بچیاں ہیں، ماں اپنے ساتھ میں لے کے نماز پڑھ رہی، اس کو دیکھو بیٹا میں جیسے پڑھتی ہوں اسے پڑھنا، اور دیکھو میں دوپٹہ کیسا باندھی، یہ پردہ ہے ہمارے اسلام میں ایسا رہنا. بچی بھی ویسا کریں گی. تربیت شروع سے ہوتی ہے، تربیت شروع سے ہوتی ہے. میں انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے اس کو بھی ذکر کروں گا کہ کیسے ہم تربیت کریں. لیکن یہ اللہ سے استغفار کرو اپنے پاپ کے لیے، کیونکہ تمہاری وجہ سے بگڑا ہو. زیادہ تم کو ضرورت ہے کہ تم استغفار کرو اللہ سے، کیونکہ تمہاری لاپرواہی سے اس کی زندگی بگڑی ہے. وہ اکیلا گناہ گار نہیں ہے، تم گناہ گار ہو اس کے ساتھ میں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جاگیں، پیسے کے پیچھے نہیں دوڑیں. ہماری فیملی ہمارے لیے اصل ہے، ہمارا گھر ہمارے لیے اصل ہے، ہماری اولاد ہمارا سرمایہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، قیامت کے دن ایک نیک آدمی جنت میں اس کا مرتبہ اونچا کر دیا جائے گا، بہت اونچا مرتبہ اس کو ملے گا. وہ کہے گا اللہ میں نے ایسا کوئی اتنا بہت زبردست عمل تو نہیں کیا تھا کہ اتنا اونچا مقام مجھ کو ملے، بہت بڑا اچیومنٹ تو نہیں تھا دینی اعتبار سے میرا، اتنا بڑا مقام مجھ کو کیسے ملا؟ اس سے کہا جائے گا تیری اولاد کے
تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے. تو مر گیا تھا، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی تھی، اس وجہ سے تیرا مرتبہ جنت میں اور اونچا کر دیا گیا. ہم اپنے بعد ایسی اولاد چھوڑیں جو ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے. ایسی اولاد نہ چھوڑیں جو ہمارے لیے لعنتیں کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی جائیداد نہیں چھوڑی ہے، بلکہ ایسی اولاد چھوڑیں جو کہے کہ انہوں نے چھوڑا نہیں پیسہ لیکن ہم کو اچھا بنایا، انہوں نے ہم کو اچھا بنایا. ہمارے آس پاس چیزیں اچھی نہیں بنائیں، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھے موٹر، اچھے زیورات، انہوں نے ہم کو اچھا بنایا. اس لیے ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم آج کامیاب ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے. ہماری کامیابی میں ان کا ہاتھ ہے، ہم ان کے قرض دار ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں. اپنی اولاد کو اچھا بنائیے، چیزوں کو نہیں. اپنے بعد اچھی اولاد چھوڑیے، جائیداد نہیں، آپ کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اولاد کی قدر کرنے کی، اس کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. دنیا کی چیزیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، دنیا اعتبار سے آپ تعلیم دیں، ان کو اچھا بنائیں، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے سپورٹ میں. دنیاوی کامیابی بھی ہم کو چاہیے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا اپنا حصہ اس کو بھول مت. لیکن اصل آخرت ہے. آخرت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے اپنی اولاد کو اچھا بنائیں. اللہ رب العالمین اس کی فکر ہم کو نصیب فرمائیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. یہ نہیں کہ صرف بچوں کو بچاؤ، تو سدھر نہیں. باپ سگریٹ پیتا اور بچے کو بیڑی پینے سے منع کرے، سنے گا وہ آپ تو پیتے اور مجھ کو منع کرتے ہیں، ہاں ایسا بولے گا وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ آپ غلط کام کر رہے ہو اور اس کو آپ غلط سے منع کر رہے ہو. وہ نہیں سنے گا آپ کی. آپ سگریٹ پی رہے تو وہ ڈرگس پیے گا، آپ جواز اس کو دے رہے ہو. آپ اگر پابند ہو، آپ کی پابندی سے اس کے اوپر دبدبا رہے گا، آپ کی بات کا وزن رہے گا. آپ پابند نہیں ہو، آپ کی عزت کم ہوگی اس کی نگاہ میں اور آپ کی بات کی ویلیو نہیں رہے گی. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد بہتر بنے، اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ ہم خود بہتر بنیں. اگر آپ بہتر بنتے ہیں، آپ کی اولاد پر اس کا اثر ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور ہم کو خود بہتر بننے کی توفیق دے اور اپنے گھروں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.